عید کے بعد زنا کے اڈوں پہ جانے کا پلان، عید کے بعد سنیما گھروں کو آباد کرنے کا پلان، عید کے بعد عیاشیوں کے اڈوں کو آباد کرنے کا پلان، عید غیر مسلموں کی طرح کافروں کی طرح منانے کا انداز، فضول خرچی، عیاشی، جوے، عید کی چھٹیوں کے اندر یہ ساری گندگی کرنے کا پلان اگر یہی رہا تو یاد رکھنا میرا رب فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کہ اللہ کسی قوم سے اس وقت تک نعمت نہیں چھینتا جب تک کہ وہ قوم خود ایسے حالات پیدا نہ کرے۔ عید کے دن بہت ساری وہ چیزیں جو اور دنوں نہیں کی جاتی، اسلام نے عید کے دن اس کی چھوٹ دی ہے، اجازت دی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبشی غلاموں کو مدینہ منورہ کے اندر کھیل کرتے ہوئے، کرتب دکھاتے ہوئے ان کو اجازت عطا فرمائی ہے کہ تم یہ کر سکتے ہو۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ حبشی کرتب دکھا رہے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا چپ رہو، آج عید کا دن ہے۔ کوئی دف بجا کر کے خوشیوں کے گیت گا رہا تھا، کسی نے شکایت کی یا رسول اللہ یہ بچے دف بجا رہے ہیں اور خوشیوں کے گیت گا رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں انہیں خوشیوں کا اظہار کرنے دو کیونکہ یہ ہماری عید ہے۔ یعنی عید کے دن اظہار خوشی کے کچھ طریقے بتائے گئے ہیں۔ دسترخوان کو وسیع کرنا، اسی طریقے سے ہمیں دیکھ کر کسی کو محسوس ہو کہ آج ہم بہت خوش ہیں، آج ہم بہت خوش ہیں۔ آپ دیکھیں مہینے بھر روزے رکھے لیکن اسلام کہتا ہے کہ عید کے دن روزہ نہیں رکھنا۔ اگر عید کے دن روزہ رکھیں گے تو آپ کو ثواب ملنے کی بجائے گناہ ملے گا۔ اور دنوں بھوکا رہنا عبادت ہے، آج کھانا عبادت ہے۔ اور دنوں پیاسا رہنا عبادت ہے، آج پینا عبادت ہے۔ آپ توجہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کے دن چھوٹ عطا کی ہے، آج کے دن کو خوشیوں کا دن قرار دیا ہے، لیکن خوشی میں کوئی اپنی حد کو پار نہ کرے۔ اسلام نے ہر چیز اعتدال سے عطا کی ہے۔ ایک عید ہے ہماری، آج اس عید کے متعلق بہت مختصر، تاکہ ہمیں وقت پر نماز بھی شروع کرنا ہے، بہت مختصر عرض کروں کہ نبوی عید کیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طریقے سے عید منائی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استطاعت کے مطابق قیمتی کپڑا پہنا جائے، یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ کی استطاعت ہے، بہت اچھا کپڑا پہن سکتے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ جو ہے وہ یوں ہی پھٹے پرانے اور دھلے ہوئے کپڑے پہن کر آ جائیں۔ نہیں، اگر اللہ نے نوازا ہے تو آپ جو ہے وہ اچھے کپڑے پہنے، نئے کپڑے پہنے، نئے میسر نہ ہو تب دھلے ہوئے پہنے، لیکن کپڑے اچھے پہنے، اس لیے کہ عید کا دن ہے، آج عید کا دن ہے۔ اللہ اپنی دی ہوئی نعمت کو تمہارے وجود پر دیکھنا چاہتا ہے، لیکن معاذ اللہ اب عید مسلمانوں کی ایسی ہوتی جا رہی ہے کہ دوسروں کے مذہبی تہواروں میں اور مسلمانوں کی عید میں اب کوئی بہت زیادہ فرق نظر نہیں آتا۔ ہم عید کے دن صرف ایک کام کرتے ہیں جو سنت ہے، جسے دگانہ کہتے ہیں، نماز عید کہتے ہیں، اور جیسے ہی عیدگاہ کو ہم پار کرتے ہیں پھر ہم اپنی حدوں کو توڑ دیتے ہیں۔ اگر ہمارے سروں پر ٹوپی نہ ہو، ہمارے چہروں پہ داڑیاں نہ ہو تو کوئی محسوس بھی نہ کرے کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس قوم نے مہینے بھر تک کے روزے رکھے، جس قوم نے مہینے بھر تک کے تراویح پڑھی، جس قوم نے مہینے بھر تک کے رب کی بارگاہ میں آنسوؤں کی سوگات پیش کی، اگر پھر اسی قوم سے عید کے بعد سنیما گھر پر ہو جائیں تو پھر روزے کس چیز کا نام ہے؟ روزہ تو نام ہے لعلکم تتقون، روزے اس لیے تم پہ فرض کیے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ لباس بھی وجود پر اسلامی نہیں، سر بھی اب لوگ بناتے ہیں اور حجامت بھی کرواتے ہیں تو اسلامی طرز کے مطابق نہیں۔ پتہ نہیں ہمارے جوانوں کو کیا ہو گیا، اسلام کی دی ہوئی نعمتوں کو اب وہ اپنے لیے کافی نہیں سمجھ رہے، اللہ ماشاءاللہ ہر چیز نہیں لانا چاہتے ہیں۔ سر کا خط بنانے کا انداز بھی، جسے آپ حجامت کہتے ہیں یا کٹنگ کہتے ہیں، وہ بھی معاذ اللہ غیروں کی طرح، اور پھر صرف غیروں کی طرح نہیں بلکہ ایسے انداز سے اس کو اختیار کرتے ہیں کہ جس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے مذمت فرمائی تھی۔ عید کے لیے خصوصی کٹنگ کروائی جا رہی ہے۔ وہ کٹنگ کیسی ہے؟ کچھ بال بہت بڑے ہیں، کچھ بال بہت چھوٹے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج سے 1450 سال پہلے کہ کچھ لوگ اپنے سر کے بال بختی اونٹوں کی طرح رکھیں گے، اللہ نے ان پہ جنت کی خوشبو کو بھی حرام کر دیا ہے۔ آج کے نوجوان لڑکے خصوصی طور پر اس طریقے کی حجامت کا اہتمام کر رہے ہیں۔ ان کو دیکھو
بدن پر باضابطہ طور پر جو ہے بیل بوٹے بنوائے جا رہے ہیں. کب؟ مسلمانوں کی عید ہے، اور چونکہ اب بدن پر بیل بوٹے ہوں گے تو اس کو بتانے کے لیے جسم کو ننگا رکھنا یعنی چھوٹے کپڑے پہننا بہت ضروری ہوگا، تبھی تو بیل بوٹے نظر آئیں گے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھنا یہ مغربی تہذیب، یہ مغربی کلچر، یہ گناہوں کا ماحول تمہارے لیے نقصان دہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کپڑے پہننے کو سنت قرار دیا ہے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماؤں سے زیادہ مہربان، باپ سے زیادہ مہربان. ارے کروڑوں مائیں بفرض محال اگر کسی ایک بچے کی ہو تو کروڑوں مائیں مل کر کے اپنے بچے سے جتنا پیار نہیں کر سکتی، اس سے زیادہ مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی امت سے پیار کیا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں بتایا ہے اس میں ہمارا فائدہ ہے. آپ اندازہ کریں، اگر آپ شارٹ کپڑے پہنتے ہیں جس سے بازو بھی نظر آتے ہیں، جس سے جو ہے وہ آپ کے جسم کے اعضاء نظر آتے ہیں، اس کا نقصان کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں کثرت کے ساتھ اگر موت ہوگی تو وہ نظر کی وجہ سے ہوگی. آقا فرماتے ہیں نظر بد حق ہے، یعنی کسی کو نظر لگ جانا حق ہے. جادو اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا بد نظر نقصان پہنچاتی ہے. فرمایا گیا کہ جو نظر بد ہے وہ جانور کو لگے تو جانور ہانڈی میں چلا جاتا ہے، پتھر کو لگے تو پتھر ٹوٹ جاتا ہے، اور انسان کو لگے تو انسان قبر میں چلا جاتا ہے. اب یہ جو تم شارٹ کپڑے پہن کر جسم پہ بیل بوٹے بنا رہے ہو، یعنی لوگوں کی نظر تم پر پڑے. لباس تو اس لیے تھا کہ لوگوں کی نظر تمہارے وجود پر مکمل نہ پڑے، لباس اس کو روک لے، لباس تمہارے وجود کی حفاظت کرے. لیکن اب تم نے چونکہ اپنے پورے وجود کو ننگا کر دیا، شارٹ سے شارٹ کپڑے پہن رہے ہو، تو لوگوں کی نظریں تم پر جمے گی اور نظر بد لگے گی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری امت میں کثرت سے موت نظر بد کی وجہ سے ہوگی. نقصان کس کا ہوا؟ آپ اپنی جان سے جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آپ نہیں دیکھتے ارے ابھی تو بیٹھا تھا ابھی مر گیا. کس وجہ سے؟ نظر بد کی وجہ سے. آپ نے نظر بد کو کیا سمجھا؟ جادو کرنے والا جب کسی پہ جادو کرتا ہے تو اس کی صلاحیت پر منحصر ہوتا ہے، یا تو جادو اثر کرے گا یا تو نہیں کرے گا. اگر وہ جادو کرنے والا پاورفل نہ ہو، مکمل نہ ہو، تو اس کا کیا ہوا جادو اثر نہیں کرے گا. لیکن نظر بد کا حال یہ ہے اگر ٹکٹکی باندھے ہوئے کسی کو غور سے دیکھ لیا، نہ سبحان اللہ کا، نہ ماشاء اللہ کا، نہ نگاہوں میں عقیدت ہے، تو پھر وہ نظر بد اس پر اثر کر جائے گی اور اس پر بیماریاں بھی ہو سکتی ہے، پھر وہ پتہ نہیں قبر تک بھی لے جا سکتی ہے. تو بتائیں مغربی تہذیب تو تمہیں قبر تک پہنچانے پر تلی ہوئی ہے، اور آپ ہیں کہ اسی طرف جا رہے ہیں. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے پورا لباس پہننے کا حکم دیا. پورے لباس کی طرف آؤ. عید کو تماشا مت بناؤ، عید کو غیروں کے تہوار کے مشابہ مت بناؤ. اگر سر کے بال کٹاؤ تو اسلام کے مطابق کٹاؤ، ایسے نہیں کہ حضور نے فرمایا کہ بختی اونٹوں کی طرح جو ہے وہ بال کٹائے جائیں گے اور ان لوگوں پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہوگی. آج کل کے لڑکے، بلکہ جہاں پر عورتیں اور بچے مسلمانوں کے سگنلوں پر بھیک مانگ رہے ہیں، اس قوم کے جوان صرف کٹنگ بنانے کے لیے 500 اور 1000 روپیہ دے رہے ہیں. جب بتائیں صرف بال کٹانے کا اتنا جو قوم دے گی، پھر وہ قوم ترقی کیسے کرے گی؟ آج ہم سیریا، یمن، عراق، بیت المقدس کا رونا روتے ہیں. بیت المقدس تو ہمارے ہر مسلمان کے لیے عقیدت کا مرکز ہے، لیکن رمضان المبارک میں بیت المقدس کی تراویح ٹی وی پہ نشر ہو رہی تھی. دیکھنے والوں نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی سنا کہ بیت المقدس کی، مسجد اقصیٰ کی، جس مسجد اقصیٰ کے لیے ہر مسلمان دعا کر رہا ہے، جس مسجد اقصیٰ کے لیے ہر مسلمان بے چین اور بے قرار ہونا بھی چاہیے، ہمارا قبلہ اول ہے. لیکن جب مسجد اقصیٰ کی تراویح نشر ہو رہی تھی ٹی وی پر، تو دیکھا گیا کہ امام کے پیچھے جتنے کھڑے ہیں 95% لوگ ہیں، نہ ان کے چہرے پہ داڑھی ہے، نہ ان کے سروں پہ ٹوپیاں ہیں. ہمیں ان سے ہمدردی ہے، اللہ ان کی حفاظت کرے. ان کے ہاتھوں میں پتھر ہے، ہم ان کے ہاتھوں کے پتھر دیکھ کر متاثر ہیں، دعا گو بھی ہیں کہ وہ پتھروں سے لڑ رہے ہیں، بندوقوں کا جواب پتھروں سے دے رہے ہیں، ہتھیاروں کا جواب پتھروں سے دے رہے ہیں، لیکن ان کو فتح و نصرت نہیں ملتی. کیوں نہیں ملتی؟ ان کے ہاتھوں میں پتھر تو ہے مگر دامن شریعت نہیں ہے. خدا کی عزت کی قسم، جن دن ان کے ہاتھوں میں شریعت کا دامن آ جائے گا، خدا ان کے اندر اتنی قوت پیدا کر دے گا کہ باطل قوتیں ان کے قدموں میں سرنگو ہونے پہ مجبور ہو جائے گی. جو ٹوپی نہ پہن سکے، انقلاب پتھروں سے تھوڑی آتا ہے. انقلاب تو مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت پر عمل کرنے سے آتا ہے. اور ہندوستان کے مسلمانوں کو بھی آگاہ ہونا چاہیے، اگر آپ بھی اور ہم بھی دین کے قریب نہ آئے تو اللہ نہ کرے، 1000 بار نہ کرے کہ
وہ دن ہم پر نہ آ جائے جو ان کو آئے نا، اس سے بدترین دن ہندوستانی مسلمانوں کے لیے آ سکتے ہیں اگر ہم دین کے قریب رہیں. یہی روش. عید کے بعد زنا کے اڈوں پہ جانے کا پلان، عید کے بعد سنیما گھروں کو آباد کرنے کا پلان، عید کے بعد عیاشیوں کے اڈوں کو آباد کرنے کا پلان، عید غیر مسلموں کی طرح کافروں کی طرح منانے کا انداز، فضول خرچی، عیاشی، جوے، عید کی چھٹیوں کے اندر یہ ساری گندگی کرنے کا پلان اگر یہی رہا تو یاد رکھنا میرا رب فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کہ اللہ کسی قوم سے اس وقت تک نعمت نہیں چھینتا جب تک کہ وہ قوم خود ایسے حالات پیدا نہ ہو. عید پر خرچ کرنے سے پہلے کہاں خرچ کر رہے ہو تھوڑا سا سوچ لینا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہم تم سے ہر نعمت کے بارے میں سوال کریں گے. اور اللہ کو جواب دینا کوئی آسان کام نہیں ہے. ایک بزرگ کو ایک بادشاہ نے دعوت دی اور دعوت دینے کے بعد کہا حضرت آپ نے میرے دربار میں تشریف لانا ہے. فرمایا کہ ہم فقیر لوگ ہیں، ہمیں دربار کی دعوت سے کیا تعلق. فقیروں کا مزاج بڑا اونچا ہوتا ہے. یہ فقیر وہ نہیں جو بھیک مانگتے پھرتے ہیں، یہ بھکاری لوگ ہیں. فقیر اس کو کہتے ہیں جس کا تعلق، دل کا تعلق خدا سے جڑ جاتا ہے، اس کو فقیر کہتے ہیں. جس کی فا فقر اور فاقے کی طرف اشارہ کرتی ہے، جس کی قاف قناعت کی طرف اشارہ کرتی ہے، جس کی یا یاد الہی میں ڈوب جانے کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور جس کی راہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات میں فنا ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہے، یہ ہے فقیر. اور بھیک منگوں کی بات نہیں کرتا. تو ایک مرد درویش کے پاس، فقیر کے پاس کہنے لگے کہ آپ تشریف لائیں. کہا ہمیں درباروں سے کیا کام. اصل فقیروں کی شان یہی ہے کہ ان کے دربار میں امیر آتے ہیں، وہ بادشاہوں کے دربار میں نظر نہیں آتے. کہا کہ میں نے نہیں آنا. کہا کہ حضرت کرم ہوگا آپ تشریف لائیں. کہا ٹھیک ہے، اگر آئیں گے تو 3 شرطیں ہیں. اگر 3 شرطیں مان لو تب آئیں گے. پہلی شرط یہ ہے کہ جہاں جی میں آئے گا وہاں بیٹھیں گے، جہاں جی چاہے گا وہاں بیٹھیں گے. جو جی میں آئے گا وہ کھائیں گے اور جو کہیں گے وہ ماننا پڑے گا. 3 شرطیں منظور ہے تو آتے، ورنہ نہیں. کہا ٹھیک ہے. اگر بہت چھوٹی سی شرط ہے بظاہر کہ جہاں چاہیں گے بیٹھیں گے، ظاہر سی بات ہے کوئی کرسی چھوڑ کر کے کس نے بیٹھنا کہاں ہے. بریانی مرغ مسلم چھوڑ کر اور دسترخوان کی غذائیں چھوڑ کے کسی نے کھانا کیا ہے. اور پھر بات ہی کون سی ایسی ہوگی، زیادہ سے زیادہ یہی کہیں گے کہ کچھ نذرانہ دے دو. دیکھو انسان کی سوچ اس کی اپنی اندر کی طبیعت کا اظہار کرتی. جیسا انسان ہوتا ہے ویسے اس کی سوچ ہوتی. انسان کی اوقات، اس کی حیثیت، اگر اس کی عظمت یا اس کی ذلت پتہ کرنا ہو تو اس کی سوچ دیکھو. اور سوچ کا پتہ اس کی زبان سے چلتا ہے. زبان ایک ایسی چیز ہے کہ اندر کے مشکیزے کے اندر جو ہے باہر وہی نکلے گا. اب ٹھیک ہے 3 باتیں مان لیتے ہیں، لیکن جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے. جن کو یار کا پتہ مل جاتا ہے پھر ان کی زندگی الگ ہو جاتی ہے. دراصل ہم نے ابھی تو یار سے یاری کی ہی نہیں ہے. جس کو یار کی لذتیں مل جائے، اس کے قرب کی لذتیں مل جائیں، پھر اس کے لیے زمین اور چٹائی میں کوئی فرق نہیں رہتا. پھر اس کے لیے تخت اور تختے میں کوئی فرق نہیں رہتا. اس لیے کہ جس کو یار جو مل جائے، اس کا قرب جس کو مل جائے، اللہ کرے وہ لذت ہمیں نصیب ہو. تشریف لائے تو پہلے سے لوگ آ کر بیٹھے. تو کہ بادشاہ کی دعوت جو تھی، بادشاہ کی دعوت تھی، لوگ پہلے سے آ کر کے بیٹھے تھے اور کرسیاں بھر چکی تھی. آپ تشریف لائے اور جہاں لوگوں نے، بڑے بڑے علماء، زعماء، وزراء، عمراء نے جہاں چپل اتارے تھے، وہیں پر اپنے نفس کو ذلیل کرنے کے لیے بیٹھ گئے. شیطان سے خطرناک ہے نفس. شیطان جتنا نقصان پہنچاتا ہے اس سے زیادہ نفس نقصان پہنچاتا ہے. اللہ نفس کی شرارت سے محفوظ رکھے. اور رمضان شریف نفس کو کچلنے کے لیے آتا ہے، کیونکہ شیطان تو قید ہو چکا رہتا ہے نا، پھر نفس کو کچلنے کے لیے. اور جب نفس کچل جائے تو پھر خدا کے جلوے نظر آتے ہیں، مشاہدہ حق نصیب ہوتا ہے نفس کو کچلنے کے بعد. ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا نا، اے اللہ تو مجھے اپنا بنا لے، تو مجھے اپنا بنا لے، تو مجھے اپنا بنا لے. کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے؟ تو اللہ نے فرمایا یہ مجھے اور تو یہ ختم کر دے. جب تیرے اندر میں ہی نہ رہے گا تو پھر میں ہی میں رہوں گا نا، اور میں تو مجھے زیبا ہے، تجھے نہیں. آپ غور کریں، یہ نفس جب تک کہ نفس رہے گا خدا کا کی معرفت نصیب نہیں ہو سکتی. اور بیٹھ گئے جوتوں کے پاس. لوگ دوڑے ہیں، حضور کیا کر رہے ہیں؟ تشریف لے چلیں. میں نے تو پہلے ہی کہا تھا جہاں چاہیں گے بیٹھیں گے، اس لیے اب یہاں بیٹھنے تھے، اگر آپ مجبور کریں گے تو ہم چلے جائیں گے. دیکھو اللہ والوں کی سوچ. ہمیں کوئی اچھی جگہ نہ دے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں، اور وہاں حال کیا ہے. بیٹھ گئے. پھر اس کے بعد کہا حضرت یہاں تو دسترخوان نہیں لگ سکتا، تو آپ کھانے کے لیے اندر آ جائیں. کہا ہم دسترخوان کے لیے آئے بھی نہیں ہیں. اپنی جھولی سے سوکھے ٹکڑے نکالے اور شوق سے چبانا شروع کر دی. بس یہی بات ہے مسلمانوں،
لذیذ سے لذیذ غذا کی لذت صرف حلق تک ہے. حلق کے نیچے جب لقمہ جاتا ہے تو سوکھی روٹی اور لذیذ غذا دونوں ایک ہی ہو جاتی. صرف 2 سیکنڈ کی لذت کے لیے مسلمان حرام میں ڈوب گیا ہے. حلال و حرام کی تمیز ختم کر چکا ہے. اللہ کا خوف دل سے نکل چکا ہے. تو لقمہ لوگ ڈال رہے تھے مرغن غذائیں، لذیذ غذائیں، اور وہ سوکھی روٹی اٹھا کر کے چبا رہے تھے. جب چبا لی اور کھا لیا پھر اٹھ کر کے اندر آئے. جب سب کھا چکے کہنے لگے اب ذرا چولہا جلاؤ، اس پہ توا رکھو. کہنے کے مطابق چولہا جلایا گیا، توا رکھ دیا گیا. جب توا آگ سے بالکل تپ کر لال ہو گیا تو وہ بزرگ اس لال آگ کے توے پہ کھڑے ہو گئے اور آسمان کی طرف رک کر کے کہنے لگے اللہ میں نے حرام نہیں بلکہ حلال کھایا ہے. میں حرام کی قالین پر نہیں بلکہ تیری حلال زمین پہ بیٹھا ہوں. اور اس کے بعد پھر نیچے اترے تو ان کو کچھ نہیں ہوا. پھر آپ نے ان لوگوں سے کہا بادشاہ کی کرسی پہ بیٹھنے والوں اور اس کے دسترخوان پہ کھانے والوں، ذرا اب تم بھی توے پر آ کر کھڑے ہو جاؤ اور آج کے کھانے کا حساب دے دو. حساب دو آج کے کھانے کا، تم نے کیا کھایا ہے. تو وہ کہنے لگے حضرت آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا اس توے سے. ہم لوگ ولی نہیں ہیں، ہم اس پہ کھڑے نہیں رہ سکتے. تو آپ نے فرمایا نادانو، جب تم آج دنیا کی آگ کے توے پر جو تپ چکا ہے آگ کی حرارت کی وجہ سے اس پہ کھڑے ہو کر ایک وقت کے کھانے کا حساب اللہ کو نہیں دے سکتے تو قیامت کے دن تو آگ کا توا نہیں ہوگا بلکہ زمین کو ہی آگ بنا دیا جائے گا. اور پھر اس زمین پر جو آگ اگل رہی ہوگی ایک وقت کا کھانا نہیں بلکہ پوری زندگی کا حساب دینا ہوگا. اس وقت تم کون سے ولی ہو جاؤ گے؟ جب آج ولی نہیں تو اس دن کیا ولی ہو جاؤ گے؟ اس دن اس زمین پر کیسے کھڑے رہو گے؟ اس دن اللہ کو کیسے جواب دے سکو گے؟ رب کی بارگاہ میں کیسے حساب دے سکو گے؟ قرآن کہتا ہے ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ حساب لیے بغیر اس کو چھوڑ دے گا؟ نہیں نہیں. عید کے دن خرچ کرنے والوں سنیما گھر میں خرچ کرو گے، ناجائز کٹنگ پہ خرچ کرو گے، ناجائز مقامات پہ خرچ کرو گے، لغویات اور فواحشات پہ خرچ کرو گے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اللہ رب العزت تم سے ہر نعمت کے بارے میں پوچھ. تھوڑی دیر ذرا تصور کیجئے نا. اللہ اکبر. دنیا کی محبت میں مسجدوں کو ویران کرنے والوں، مسجدوں سے دور رہنے والوں، اللہ اکبر. کیا تمہیں اپنے نبی کی بات پر یقین نہیں؟ حضور کی بات پر یقین کرنے سے تم کمزور ہو گئے؟ اللہ اکبر. وہ رسول جس کی سچائی کی گواہی اس کے دشمن تک دیتے ہیں، اس رسول کی بات سن کر لرزتے نہیں، کانپتے نہیں. اللہ اکبر. ماہرین موسمیات اگر کوئی بات کہہ دے، پیشین گوئی کر دے تو اس کی تیاری کرتے ہو. اللہ کے سچے رسول غیب دا نبی فرما رہے ہیں سب سے زیادہ دردناک موت بے نمازیوں کو آتی ہے. فجر کی نماز میں سوتے پڑے رہنے والوں موت کا تصور تو کرو. ظہر کی نماز میں کاروبار میں ڈوبنے والوں موت کا تصور تو کرو. اللہ اکبر. عصر کی نماز میں بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارنے والوں ذرا تصور تو کرو. 7 سمندروں کی پیاس موت کے وقت تو اڈیل دی جائے گی اور رشتہ دار چمچے چمچے سے قطرہ قطرہ پانی پلا رہے ہوں گے. آپ تجربہ کر کے دیکھنا، جب پیاس زیادہ لگی ہو ایک گھٹ پی کر کے گلاس ہٹا لو تو پیاس بجھتی نہیں ہے اور بڑھ جاتی ہے. تو یہ رشتہ داروں کا قطرے قطرے پلانا وہ پیاس کو بجھائے گا نہیں، وہ پیاس کو اور بڑھا دے گا. دولت کے نشے میں اللہ کو بھول رہے ہو، جوانی کے نشے میں اللہ کو بھول رہے ہو، نسب کے نشے میں اللہ کو بھول رہے ہو. اللہ اکبر. کسی کو گھمنڈ ہے اپنی حکومت کا، کسی کو گھمنڈ ہے اپنے اقتدار کا، کسی کو گھمنڈ ہے اپنی دولت کا، کسی کو گھمنڈ ہے اپنی خوبصورتی کا. یاد رکھنا جس وقت موت آئے گی نہ حسن رہے گا، نہ خوبصورتی رہے گی، نہ مال رہے گا، نہ دولت رہے گی. قرآن کہتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا. دولت کے نشے میں نماز کے لیے وقت نہ نکالنے والوں، دولت کے نشے میں زنا اور شراب کی ہڈوں کو، جوؤں کی ہڈوں کو آباد کرنے والوں، دولت کے نشے میں دین کو پیٹ کے پیچھے پھینک دینے والوں، یہی ہے نا. اللہ اکبر. اگر بچہ صبح 6 بجے اسکول جاتا ہے تو اس کو پہنچانے کے لیے، اسکول پہنچانے کے لیے ہماری آنکھ کھل جاتی ہے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے کہو تو صبح 6 بجے نماز نہیں کھلتی، نماز کے لیے آنکھ نہیں کھلتی. بچے کو اسکول پہنچانے کے لیے آنکھ کھل سکتی ہے، مسجد جانے کے لیے ہماری آنکھ کیوں نہیں کھلتی؟ مطلب ہم نے اسکول کو جتنی اہمیت دی ہے نماز کو اتنی اہمیت نہیں دی ہے. اسکول کو اہمیت دی جائے، میں اس کا مخالف نہیں ہوں، مگر سن لو اگر کوئی اسکول نہ پڑھے تو اس کی دنیا برباد ہو سکتی ہے، اور جو نماز نہ پڑھے اس کی دنیا بھی برباد ہے، اس کی آخرت بھی برباد ہے. اس لیے وقت نکالیے. ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے. مرنے کے بعد پلٹ کر اللہ کی طرف جاؤ گے، مرنے سے پہلے پلٹ جاؤ، کچھ عمل کر لو. ارے جو مال قبر میں ساتھ نہیں آئے گا اس کو کمانے کے لیے دلی تک جا رہے ہو، کلکتہ تک جا رہے ہو، سعودی تک جا رہے ہو، دبئی تک جا رہے ہو، اور جو اعمال قبر میں کام آئیں گے اس کو کمانے کے لیے محلے کی مسجد میں بھی نہیں آتے. اللہ اکبر. مجھے بتاؤ تو صحیح میرے بھائیوں، کب تک غفلت میں رہو گے؟ کب تک غفلت میں رہو
گے موت سر پہ کھڑی ہے، موت کی تلوار سر پہ لٹک رہی ہے، بہت دنوں تک عیاشی کی مہلت نہیں ملے گی، بہت دنوں تک یہ گھمنڈ کا تاج محل بہت سلامت نہیں رہے گا، چکنا چور ہو جائے گا۔ قرآن کہتا ہے کیا لے کر کے جاؤ گے؟ لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو، سوائے کفن کے کچھ ساتھ نہیں لے جاؤ گے، سوائے کفن کے کچھ ساتھ نہیں لے جاؤ گے۔ اور اللہ راضی ہے تو کفن بھی کفن ہے، اور اگر اللہ راضی نہیں ہے تو وہ کفن بھی جہنم کی آگ کی شکل اختیار کر جائے گا، جہنم کی آگ کی شکل۔ لوگ کہتے ہیں مولانا ہمیں اتنا نہ ڈراؤ، اللہ کریم ہے رحیم ہے۔ میں نے کہا بالکل میرا اللہ کریم و رحیم ہے، لیکن اللہ قہار و جبار بھی ہے۔ آپ کو پتا ہے جن کے جنازوں میں رسول اللہ نے خود شرکت کی ہے ان کے لیے بھی رسول اللہ نے کچھ باتیں فرمائی ہے، میں صرف نقل کر رہا ہوں عبرت کے لیے۔ ایک جوان اس کا انتقال ہوا، یہ جو روایت میں پڑھ رہا ہوں اس کو شرح الصدور میں تلاش کرنا، امام سیوطی میں حوالے کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، ایک بات توجہ سے سننا۔ ایک جوان کا انتقال ہوا، اللہ کے رسول اس کی قبر پر گئے، قبر پر گئے تو جو ساتھ میں صحابی موجود تھے حضور نے جب حضور نے یہ فرمایا نا، یعنی بے چینی کے الفاظ جب آدمی کہتا ہے، الفاظ کے بغیر جو آواز نکلتی ہے، حضور نے ایسی بے چینی، وہ صحابی پریشان ہو گئے۔ حضور مجھ سے کہا، آقا فرماتے تجھ سے نہیں کہہ رہا ہوں، دھیان سے سنو، اللہ کے رسول فرماتے تجھ سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جو خطاب ہو رہا ہے نا یہ قبر والے سے ہو رہا ہے، جو قبر کے اندر پڑا ہوا ہے اس سے ہو رہا ہے۔ یا رسول اللہ یہ قبر والے کا کیا ہے؟ اب دھیان سے سننا، آقا فرماتے میں نے اس کو زکوٰۃ وصول کرنے بھیجا تھا، اس جوان کو حضور فرماتے میں نے زکوٰۃ وصول کرنے بھیجا تھا، یہ زکوٰۃ وصول کر کے لایا، اس میں ایک زرہ آئی تھی، وہ زرہ کو اس نے میری اجازت کے بغیر پہن لیا، اب میں وہ زرہ دیکھ رہا ہوں کہ جہنم کی آگ کی زرہ بنا کر اس کے بدن میں ڈال دی گئی ہے۔ رسول اللہ کی دور کے زمانے کا انسان، حضور کے زمانے کا انسان جس کی قبر پر اللہ کے رسول کھڑے ہوئے ہیں، حضور جس کی قبر پہ کھڑے ہوئے ہیں، میں بزرگوں کی نسبت کا مخالف نہیں ہوں لیکن حدیث میں ہے تو ماننا تو پڑے گا آپ کو، اگر آپ حدیث نہیں مانتے تو پھر کیا ہے؟ رسول اللہ کے زمانے کا انسان اگر زرہ کو اپنی مرضی سے استعمال کر لے یعنی امانت میں خیانت کرے تو وہ زرہ اس کو آگ کی بنا کر پہنائی جاتی ہے قبر میں۔ کس کس کا مال ہڑپ کر رہے ہو، دھوکے سے مال لیتے ہو، قرضہ لیتے ہو تو ادا نہیں کرتے اور دادا گیری کرتے ہو کہ کون مجھ سے وصول کرے گا، میں نے قرضہ کس کا دیا جو تیرا قرضہ دوں گا، جانتے ہو قرض لے کر نہ دینے والے کا وبال کیا ہے؟ ایک جنازہ رسول اللہ کی بارگاہ میں لایا گیا، اللہ کے رسول جنازے کے لیے کھڑے ہوئے، فوراً پیچھے ہو گئے، فرمایا تم میں سے کوئی اس کا جنازہ پڑھا دو، میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وجہ؟ آقا فرماتے ہیں ابھی مجھے جبریل نے بتایا کہ یہ قرض دار ہے اور جو قرضہ والا ہے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا، تم میں سے کوئی پڑھا دے۔ مجھے بتاؤ جو قرض میں مر جائے رسول اللہ اس کا جنازہ نہیں پڑھا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ وہاں مولائے کائنات موجود تھے، عرض کیا یا رسول اللہ کتنا قرضہ ہے؟ اس کا قرضہ میں اپنے ذمے لیتا ہوں، میں ادا کر دوں گا، اتنی بڑی سعادت سے اس کو محروم نہ کرے، اس کا ذمہ میں اپنے سر لیتا ہوں، اس کو بری ذمہ کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں کتنا قرض لے رہے ہو؟ پوری زندگی قرض میں گزار دیتے ہو۔ آپ کو پتا ہے اگر انسان شہید ہو جائے تو اس کی دو چیزیں معاف نہیں ہوتی، ایک تو جو اس نے وعدہ کیا ہے وہ معاف نہیں ہوگا، ایک جو اس نے قرض لیا ہے وہ معاف نہیں ہوگا، اور تیسری چیز اور بتا دوں، اللہ اکبر، شہید کو جو جنت میں جانے سے جو چیز روک دیتی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی شہید بھی ہو جائے اور ماں یا باپ کا دل دکھا کر کے مرے تو شہادت کے بعد بھی اللہ اس کو جنت میں داخل نہیں کرتا، شہید ہونے کے بعد بھی۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج کیا اس کا لے کے کھا جا، اس کا لے کے کھا جا، آج کل تو راتوں رات کروڑ پتی بننے کے چکر میں آدمی دولت دولت، آپ کیا لے جائیں گے؟ فرعون کیا لے گیا؟ شداد کیا لے گیا؟ حمان کیا لے گیا؟ یزید کیا لے گیا؟ تم کیا لے جائیں گے؟ کچھ نہیں۔ آدھی سے زیادہ فتح کرنے والا جس نے دنیا فتح کی وہ سکندر، آدھی سے زیادہ دنیا فتح کر کے جب دنیا سے جاتا ہے تو کہتا ہے میرے ہاتھ جنازے کے باہر کرنا تاکہ لوگوں کو پیغام دے کے جاؤں کہ جس نے آدھے سے زیادہ دنیا فتح کی ہے وہ دنیا سے گیا تو خالی ہاتھ گیا۔ تم کیا لے کر جاؤ؟ فیکٹریوں کے مالک کیا لے جاؤ گے؟ میں مال کمانے کے مخالف نہیں، مال کماؤ، میں تو لوگوں کو کہتا ہوں، سنیوں کو کہتا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک پہنچاتی ہے۔ مال کماؤ، مال جماؤ، زکات دو، لیکن مال میں اتنے ڈوب مت جاؤ کہ اللہ کو بھول، اللہ کو مت بھولو۔ مال کماؤ، کھاؤ پیو، انجوائے کرو، مگر اللہ کو مت بھولو، کیونکہ جو اللہ کو بھولتا ہے۔ دو باتیں عرض کر کے اپنی بات مکمل کر لوں۔ ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، اللہ نے اس کو بہت دولت دی، بہت مال دیا تھا، اللہ نے بہت مال دیا تھا، بہت مال دیا۔ کیا انجام ہوتا ہے نا مغروروں کا، اور وہ اللہ کو بھول گیا۔ اب اس کا انجام کیا وہ ذرا سنیے۔ دو بھائی تھے، دو بھائی، دونوں بھائی حصے بکرے کی بنیاد پہ جھگڑا کر رہے تھے، ایسے ہم لوگ بھی کرتے ہیں جھگڑا فساد حصے بکرے کی بنیاد۔ ایک بات تو یاد رکھیے، جس کا جھگڑا ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے جس کا حق جتنا نکلتا ہے اس کو اتنا دے دو، حقدار کو اس کا حق دے دو۔ اگر آپ نے اپنے بھائی کا، اپنی بہن کا حق نہیں دیا
سمجھ لو ایک انگلی کے پورے کے پورا سمجھتے انگلی کے پورے کے برابر بھی آپ نے اپنے بھائی بہن یا کسی کی زمین ہڑپ کی ہے تو نیچے 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 7 طبق کاٹ کر قیامت کے دن اس کا ہار بنا کر تمہارے گلے میں پہنایا جائے. یہ 1 انچ زمین کی بات کر رہا ہوں, 7 طبق کاٹ کے 50 کلو کی مٹی ہم نہیں برداشت کر سکتے, وہ 7 طبق اندر, اور لوگ تو پورا پورا کھیت ہڑپ کر رہے ہیں. بہنوں کا حق نہیں دے, بھائیوں کا حق نہیں دے. ہر سال عمرہ کے لیے بھی جا رہے ہیں, حج کے لیے بھی جا رہے ہیں, بھائیوں کو بہنوں کو ترسا رہے ہیں. حقدار کو حق دے دو, دنیا سے کچھ نہیں لے جاؤ, سب چھوڑ کے جانا. مرو گے تو سب چھوڑ کے جانا. مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو. کسی پہ ظلم مت کرو. مسجد کے متولیوں سے کہتا ہوں, ٹرسٹیوں سے کہتا ہوں, اپنے اماموں کو مت ترساؤ. تمہیں اپنی جیب سے تنخواہ نہیں دینی. اماموں کی تنخواہ کم سے کم اتنی کرو جتنی کسی کورٹ کے جج کی تنخواہ ہوتی ہے. کم سے کم اتنی کرو, نہیں تو کم سے کم 25-30 ہزار اتنا تو دو کہ اس کا گھر اچھے سے چلے. تمہیں جیب سے تو نہیں دینا, نہیں دینا, جیب سے چندہ کر کے دینا ہے. متولی بنے ہو تو تھوڑی محنت زیادہ کرو. آپ 1 گھنٹے آنے والے مقرر کو تو 50,000 دیتے ہو, 2-4 نعت پڑھنے والے کو تو 50-30 ہزار دیتے ہو. جو پورا مہینہ امامت کرتا ہے, وہ جنازہ بھی پڑھاتا ہے, بچے کے کان میں اذان بھی پڑھتا ہے, اس کے بعد پانی پہ بھی دم کرتا ہے, بیمار پڑ جاؤ تو دم کرتا ہے, ہر وقت قرآن خانے میں بھی حاضر ہے, پھر تمہاری باتیں بھی سنتا ہے. اس کے باوجود بھی تم اپنے اماموں کو اتنی بھی تنخواہ نہیں دیتے جتنا تم اپنے وہ گیٹ کے چپراسی کو جو تنخواہ دیتے ہو, اتنی تنخواہ بھی اپنے اماموں کو نہیں دیتے. تم سے مرو گے تو قیامت کے دن اللہ یہ بھی, یا تو ٹرسٹی شپ چھوڑ دو, متولی حیثیت سے استعفیٰ دے دو, یا پھر محنت کر کے اماموں کو ان کا حق دو. ذرا غور تو کریں, ہم نے اماموں کا حال کیا بنا رکھا ہے, جو 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں ہمارا قائد بن کر کے کھڑا رہتا ہے. مجھے یہ امام لوگوں نے کچھ کہا نہیں ہے, اور مجھے ان سے کوئی امید نہیں, مجھ سے حق کہنے پر اپنے اللہ سے امید ہے, اس کی رضا کی امید ہے. یہ بات یاد رکھیں. میں کوئی امام آدمی نہیں, تو یوں بھی کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں, مجھے کوئی امام بھی کیا بنائے گا. لیکن یہ بات یاد رکھیے, اپنے اماموں کو دیجیے, اپنے مؤذن کو دیجیے, رشتہ داروں کو ان کا حق دیجیے, بیوی کو اس کا خرچہ پورا دیجیے, بیوی کو مت ترسائیے, ماں باپ کو اس کا حق دیجیے, سب کو حق ادا کیجیے, کیونکہ سب کے حق کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ بات اچھی طرح یاد رکھیے. تو عرض یہ کر رہا تھا, 2 بھائی حصے بکرے پہ جھگڑا کر رہے تھے. قریب میں ایک ٹوٹا ہوا پیالہ پڑا ہوا تھا. اس ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آئی, اے زمین جائیداد کے لیے جھگڑا کرنے والے, ذرا میری بھی داستان سنو. اب پیالے سے اگر آواز آئے گی تو کتنے تعجب کی بات ہوگی. ہم آپ ہوں گے تو بھاگ ہی جائیں گے, یہ تو ہمت کا کام ہے. ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آئی. دونوں بھائیوں نے مڑ کے دیکھا, اپنا جھگڑا بھول گئے, اور جھگڑا بھولنے کے بعد وہ ٹوٹے ہوئے پیالے کی آواز سننے لگے. تو ٹوٹے ہوئے پیالے کی آواز آئی کہ تم جانتے ہو میں کون ہوں. اور ٹوٹا ہوا پیالہ کہہ رہا ہے تم جانتے ہو میں کون ہوں. تو یہ حیران ہو گئے, ٹوٹا ہوا پیالہ کہہ رہا ہے میں کون ہوں. تو انہوں نے کہا کون ہے آپ. تو اس نے کہا ایک بادشاہ, وہ فلاں فلاں نام کے بادشاہ کا نام تم نے سنا ہے. کہا ہاں سنا ہے, وہ تو بہت بڑا بادشاہ تھا, بڑا مالدار تھا, بہت سطوت اور بہت دولت اور بہت عزت اور جاں رکھتا تھا. تو کہا اسی کی میں مٹی ہوں. دھیان سے سننا, اسی کی میں مٹی ہوں. اور ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آئی اسی کی میں مٹی ہوں. کہا میری داستان سنو گے. میں نہیں کوئی فائدہ اٹھا سکا دنیا میں آ کے, تو تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ تم فائدہ اٹھا لو, اور اس کی نصیحت میں آپ تک پہنچا رہا ہوں, کیونکہ وہ کتابوں میں بند ہے, اللہ کرے تم تک پہنچ جائے. بہت گھمنڈ ہے نا خوبصورتی پہ, بہت ناز ہے نا دولت پہ. وہ بادشاہ خوبصورت بھی تھا, دولت مند بھی تھا. جب اس نے کہا میں بادشاہ تھا, میں اسی کی مٹی ہوں, تو کہا کیا ہوا آپ کے ساتھ, کی یہ کیفیت کیا ہوئی, اس نتیجے پہ آپ کیسے پہنچے. اس نے کہا اللہ نے مجھے دولت دی, عزت دی, شہرت دی, مال دیا, بہت نعمت دی میرے اللہ نے, مگر میں ساری نعمتیں پا کے اللہ کو بھول گیا. جیسے ہم بھول گئے اللہ کو, وہ بھی بھول گیا. وہ گھمنڈی ہو گیا, تکبر کرنے لگا, گھمنڈ کرنے لگا, تکبر کرنے لگا. میری کیفیت یہ ہو گئی. پھر اس کے بعد اسی غفلت میں مر گیا. لوگ کیا سمجھتے ہیں ایکسیڈنٹ کی موت بری موت ہے. لوگ کیا دعا کرتے ہیں اللہ میں بری موت سے بچا. تو بری موت کیا سمجھے, بولے جو ایکسیڈنٹ میں ٹرک کے نیچے دب کے مر گیا وہ بری موت ہے, پھر اس کی روح بھٹکتی رہتی ہے. یہ تو سارے تہمات پرستی میں مبتلا ہوں. دین سیکھا ہی کہاں. ایکسیڈنٹ میں مر جانا مسلمان کی بری موت نہیں ہے. جو ایکسیڈنٹ سفر میں مر جائے اسے شہادت کا مرتبہ ملتا ہے. جو حادثے میں مر جائے اسے شہادت کا مرتبہ ملتا ہے. عورتیں سمجھتی ہے کہ اگر بچے کی پیدائش کے وقت کوئی عورت مر جائے, ناپاکی میں مرے, تو بری موت ہے. عورتیں اس سے ڈرتی ہے, یہ بری موت میں مری. وہ بری موت نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا جو عورت بچے کو جنم دیتے ہوئے مرتی ہے اللہ اس کو بھی شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے. جو دیوار کے نیچے دب کے مرتا اس کو بھی شہادت کا مرتبہ. جو پانی میں ڈوب گیا اس کو بھی شہادت کا مرتبہ. جو آگ میں جلا دیا گیا اس کو بھی شہادت کا مرتبہ. یہ بری موت نہیں ہے. پھر بری موت کون سی ہے؟ غفلت کی موت بری موت ہے. جس غفلت میں ہم آپ ہیں نا, نہ نمازی ہے, نہ روزے دار ہیں, نہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں, نہ حضور پہ درود پڑھتے ہیں, نہ نماز پڑھتے ہیں, نہ رمضان شریف کا روزہ رکھتے ہیں, اس حالت میں موت آئی تو یہ بری موت ہے. اس سے بری کوئی موت نہیں ہے. ایسی موت کے بعد اگر تاج محل میں بھی دفن ہو جاؤ گے تو بھی سکون سے نہیں رہو
لگے. اور اگر اچھی موت یعنی اللہ کو راضی کرنے والی جو موت ہے, خدا کی رضا پر جس کی موت ہے, اللہ رسول جس سے راضی ہے, ایسی حالت میں موت آئی اور لوگوں نے تمہیں کچرے کی کنڈی کے پاس بھی دفن کیا, تو بھی اللہ تمہاری قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے گا. عمارت کا اعتبار نہیں ہے, اس لیے گنبدوں کی فکر مت کرو, خدا کی رضا کی فکر کرو. ہمارے اسلاف نے اونچے گنبدوں کی فکر نہیں کی, خدا کی رضا کی فکر کی ہے. آج ہم خدا کی رضا کی بجائے گنبدوں کی فکر کرتے ہیں. ارے گنبدوں میں دفن ہونا کوئی شان کی بات نہیں ہے. گنبدوں میں تو ظالموں کو بھی دفن کیا گیا. کتنے نام پڑھو ہندوستان کے, کتنے نام پڑھو بغداد کے, کتنے نام پڑھو ایران کے. یاد رکھنا گنبدوں میں دفن ہونا کوئی فضیلت نہیں ہے. کون سوچ سکتا تھا جس کا جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں تھا, اس حسین ابن علی کا بھی گنبد جگمگائے گا, لیکن دنیا کو بتا دیا گیا جس نے خدا کے لیے سب لٹا دیا. 3 دن حسین بے گھر تھے, آج میرا مولا حسین گھر گھر نظر آ رہے ہیں, سبحان اللہ, محفل محفل نظر آ رہے ہیں. اس لیے اللہ کی رضا والی موت کی تمنا کرو. اللہ اس شان سے موت عطا فرمائے کہ وہ ہم سے راضی ہو. اور یہ نغمہ ہم سنیں, یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. وہ بہت خوبصورت موت ہوتی ہے. اللہ اکبر. عرض کیا کر رہا تھا, ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آئی کہ میں بادشاہ تھا, دولت تھی, سطوت تھی, حکومت تھی, خوبصورتی تھی, سب دیا تھا اللہ نے, لیکن گھمنڈی ہو کے خدا کو بھول گیا تھا خدا کو. پھر گھمنڈ اور تکبر میں موت آئی, مر گیا تو بادشاہت گئی, دولت گئی, سب گیا. پھر کہتا ہے مجھے دفن کر دیا گیا. اس ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آئی مجھے دفن کر دیا گیا. اور جب دفن کیا گیا تو میری ہڈی ہڈی کو قبر کی مٹی چاٹ گئی اور میں مٹی میں ملا دیا گیا. سب قبر میں محفوظ نہیں رہتے اور نہ سب مٹی میں ملائے جاتے ہیں. اللہ جسے چاہتا ہے وہ محفوظ رہتے ہیں اور جسے چاہتا ہے اللہ مٹی میں ملا دیتا ہے. کچھ لڑکے نہیں مانتے, میں ان کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. اگر گیہوں کا دانہ زمین میں ڈالو تو زمین اس کو کھا جاتی ہے, لیکن جس دانے سے اللہ کھیتی کرنا چاہتا ہے, کسان ڈال کر پانی ڈالتا ہے, مگر اس دانے کو اللہ محفوظ رکھتا ہے اور اس دانے کو زندہ ہی نہیں رکھتا, اتنا طاقتور بنا دیتا ہے, اس سے کوپل نکلتی ہے, زمین کو پھاڑ کر کے پورے کھیت کو ہرا بھرا کر دیتی ہے. نادان, اب بھی تجھے شعور نہیں آئے گا, جب اللہ دانے کی ایسی حفاظت کرنا جانتا ہے تو اس نے جس میں غوث اعظم کی کیسی حفاظت کی ہوگی, جس میں غریب نواز کی کیسی حفاظت کی ہوگی, جس میں صابر پاک کی کیسی حفاظت کی ہوگی. اور جب غلاموں کا یہ حال ہے تو ان کے امام, محبوبوں کے محبوب, محبوب اعظم مصطفیٰ جان رحمت کے جسم کی کیسی حفاظت کی ہوگی. آج کل مولوی لوگ کچھ کہتے ہیں 1857 کے بعد کے آنے والے مولوی کہ معاذ اللہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے. میں نے کہا میرے عزیز, نبی مر کے مٹی میں کیسے مل سکتے ہیں؟ مٹی میں تو ہر دانہ بھی نہیں ملتا, تو محبوب مٹی میں کیسے مل سکتا ہے؟ اس لیے میری بات کو یاد رکھنا. آج کل آپ بھی بہت دائیں بائیں ہو رہے ہو, اہل سنت کے سچے مذہب پر قائم رہو. اس سے سچا مذہب دنیا میں کوئی نہیں ہے, کیونکہ ہر ایک کے یہاں ٹیڑے ترچھی عقائد اور نظریات موجود ہے, لیکن جسے ہم اہل سنت کہتے ہیں اس کی کڑیاں صحابہ کرام سے ملی ہوئی ہے, اس کا عقیدہ بھی صحابہ سے, اس کا نظریہ بھی صحابہ سے. آپ کوئی عقیدہ اہل سنت کا پیش کیجئے, انشاءاللہ میں آپ کو اہل سنت کا وہ نظریہ صحابہ, قرآن اور حدیث کے حق سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر سکتا ہوں, لیکن اس وقت میں میرا عنوان یہ نہیں ہے. تو عرض کیا کر رہا تھا, اس بادشاہ کی اس وہ پیالے سے آواز آئی کہ میرے جسم کو قبر کی مٹی کھا گئی, اور پھر نیچے کی مٹی اوپر, اوپر کی مٹی نیچے ہوئی. تو کیا ہوا, میرے اوپر لوگ پیشاب کرنے لگے, میرے منہ پہ لوگ پاخانہ کریں. آدمی کی مٹی میں مل جائے پھر بھی روح کا تعلق جسم سے موجود رہتا ہے, احساس زندہ رہتا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جن چیزوں سے زندوں کو تکلیف ہوتی ہے ان چیزوں سے مردوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. یعنی اگر معاذ اللہ کوئی زندے کے منہ پہ پیشاب کرے گا تو اس کو تکلیف ہوگی, تو مردے کو بھی اس سے تکلیف ہوگی. تو وہ کہتا ہے مٹی سے آواز آتی ہے میری مٹی میں تو مل گئی, لیکن مجھ پہ لوگ پیشاب اور پاخانہ کریں, مجھ پہ لوگ پیشاب دیکھ رہے ہیں. بائک پہ بیٹھتے ہو کتنے گھمنڈ سے ہیں, بائک دینے والے خدا کو بھول گیا, گھمنڈ کرتا ہے بھائی. جینس اور ٹی شرٹ پہن کے نکلتا ہے تو گھمنڈ کرتا ہے, گھمنڈ مت کر. ارے اگر خوبصورت جینس اور ٹی شرٹ پہن کے تو نکلا اور لوگ تیری تعریف کر رہے تو دل میں اللہ کا شکر ادا کر. اللہ اگر تو مجھے خوبصورت نہ بناتا تو لوگ میرے حسن کی تعریف کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کو مت بھولو, اللہ کو کہیں بھی مت, اللہ نے نعمت دی اس کو کہیں فراموش مت کرو ورنہ انجام برا ہے. تو وہ ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آئی, لوگ میری مٹی پہ پیشاب اور پاخانہ کرنے لگے. ذرا سوچو تو صحیح, تصور میں لاؤ اس کی جگہ اگر ہم ہوں, امین القادری ہو, آپ ہوں, اور مرنے کے بعد ہماری جسم کو مٹی کھا جائے, اللہ نہ کرے, دعا کیجئے اللہ نہ کرے. تصور کیجئے مسجدوں کو ویران کرنے والوں, ہمارے جسم کو مٹی نہ کھائے گی تو کیا ہوگا؟
یہود اور نصرانی اور مشرکوں کی طرح زندگی گزارنے والوں کب تک اللہ کو ناراض کرو گے؟ کب تک اللہ سے دور رہو گے؟ سوچو تو صحیح، ایک دن موت ہے، موت ایک دن موت ہے، موت ہے، موت ہے، موت سے کسی کو رستگاری نہیں ہے۔ اگر موت سے کوئی بچ سکتا تھا، ایک ہستی اللہ کا محبوب جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جب اللہ نے محبوب کو موت کی لذت چکھا دی تب کون ہے جو موت سے بچ سکتا ہے؟ یہ اور بات ہے کہ اوروں کی موت الگ ہے، محبوب کی موت الگ ہے۔ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر وہی موت کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے۔ اس کی ازواج کو جائز نکاح، اس کی ازواج کو جائز نکاح، اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے عزیز، اللہ اکبر۔ مگر سوچو تو صحیح، جب حبیب خدا دنیا سے ظاہری طور پہ تشریف لے گئے، ہمیں بھی جانا ہے، دنیا چھوڑنا ہے، اپنے مکان سے دل لگانے والوں، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر کے گندگی اور گندی فلمیں دیکھنے والوں، گندے گانے سننے والوں، اللہ کو بھولنے والوں، نرم نرم گدوں پہ فجر کی نمازیں چھوڑنے والوں، تصور کرو وہ بادشاہ کی ملی ہوئی مٹی کہہ رہی ہے لوگ میرے منہ پر پیشاب اور پاخانہ کرتے رہے۔ ہائے ہائے، اس مقام پر میں پہلی مرتبہ پہنچا تو مجھے احساس ہوا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی عبرت بن جائیں گے، جو دوسروں سے عبرت حاصل نہیں کرتے وہ عبرت بنا دیے جاتے ہیں۔ ہے نا قبرستان میں کتنے لوگوں کی مٹیاں جو نیچے سے اوپر آئی اور اس پر کتے پیشاب کرتے ہیں، اس پہ بکریاں پاخانہ کرتی ہے۔ میرے بھائی اپنے آپ پہ رحم کر لو، اللہ پاک نے ہمیں گناہ کے لیے پیدا نہیں کیا۔ قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تم اچھے عمل کرو۔ اللہ اکبر۔ تو وہ کہتا ہے کہ آواز آتی ہے تو پھر نیچے کی مٹی اوپر، اوپر کی مٹی نیچے، لوگوں نے پاخانہ پیشاب کیا۔ پھر کیا ہوا؟ کوئی کمار آیا اور مٹی اٹھا کے لے گیا کٹورے بنانے کے لیے، برتن بنانے کے لیے۔ اتفاق سے وہ میری مٹی اٹھا کے لے گیا، اس کو سڑایا، سڑانے کے بعد کٹورا بنایا، کٹورا بنا کر اس نے آگ میں تپایا، میں آگ میں جلتا گیا، کمار کے چکے پہ پھرتا رہا، آگ میں جلتا رہا۔ دیکھو بادشاہ کا اللہ نے کیا انجام کیا۔ یہی بنو گے؟ ایسے ہی گھمنڈی کرو گے؟ اللہ اللہ ہے، خود کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ غیبتیں کرنے والوں، چگلیاں کرنے والوں، ایک دوسرے کو لڑائی لگانے والوں، دوستوں میں نفرتیں پیدا کرنے والوں، پھوٹ ڈالنے والوں، کہاں رہو گے؟ انجام کو پہنچو گے۔ بطور بددعا نہیں کہہ رہا، ہوشیار ہو جاؤ، اللہ کی خفیہ تدبیر سے اللہ کی پناہ طلب کرو، خدا کی پناہ مانگو۔ ہم لوگوں کے درمیان بیٹھتے ہیں تو ولیوں کی طرح کا باتیں کرتے ہیں، اور تنہائیوں میں ہوتے ہیں تو شیطان کا ننگا ناچ بن جاتے ہیں۔ اپنی تنہائیوں کو چیک کرو میرے بھائی، ہماری تنہائیاں کیسی ہے، ہمارا اکیلا پن کیسا ہے۔ لوگ دیکھ رہے ہو تو ہم بڑا لقمہ نہیں کھاتے، اور اللہ دیکھ رہا ہے تو زنا کے اڈوں کو تک آباد کرتے ہو، گھروں میں بیٹھ کر ڈیجیٹل جوا تک کھیلتے ہو۔ وہ جوا جس کے بارے میں فرمایا کہ جس نے جوا کھیلا اس نے سور کے خون میں اپنے ہاتھوں کو رنگ لیا۔ امام غزالی فرما رہے ہیں کہ جوا کھیلنے والے قیامت کے دن اس حالت میں اٹھیں گے کہ ان کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ خدا کی پناہ طلب کرو۔ لاٹری کھیل رہے ہو، 2020 پر جو ہے جوا کھیل رہے ہو، کرکٹ پر جوا لگا رہے ہو، اور اسی طریقے سے جو وہ الگ الگ انداز سے جو یوٹیوب پر انٹرنیٹ کے ذریعے سے جوا عام ہو رہا ہے۔ پہلے جوا کے اڈے پہ جاتے تھے تو پکڑانے کا خوف تھا، اب گھر میں بیٹھ کے جوا کھیل رہے ہو، پکڑانے کا خوف نہیں۔ ارے انسان نہیں پکڑے گا تو کیا ہوا؟ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پر کڑی نگرانی کر رہا ہے۔ یہ انسان کے پکڑے جانے کا خوف کیا ہے؟ خدا نہیں دیکھ رہا ہے؟ وَمَاكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اس کی کیا ہونا ہے وہ کڑی مار ہے، کیا ہونا ہے اور کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو جب وہ غفار ہے، کیا ہونا ہے، کیا ہونا ہے۔ آج کی یہ محفل چہلم اور ایصال ثواب کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ جناب یامین بھائی کے صاحبزادے محمد عاقب مرحوم مغفور، ان کے چہلم اور ایصال ثواب کے حوالے سے یہ محفل منعقد ہے۔ ہمارے برادر مکرم پیر طریقت سید سلیم میاں صاحب اور دیگر سادات کرام اور علماء کرام یہاں موجود ہیں۔ ان سب کی موجودگی میں دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی محمد عاقب کی بے حساب مغفرت فرمائے، آمین آمین، اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں عطا فرمائے، آمین۔ اور نوجوان گھر سے گیا تو ماں باپ کے دل پر یقیناً بڑا بوجھ ہوگا۔ میدان کربلا میں امام حسین کو کوئی جنازہ اٹھاتے ہوئے اتنی تکلیف نہیں ہوئی جتنا شہزادہ علی اکبر کا لاشا اٹھانے میں تکلیف ہوئی۔ جوان بیٹے کا لاشا اٹھانا کسی باپ سے پوچھو، اللہ سے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ یامین بھائی اور ان کے سب گھر والوں کو صبر جمیل عطا کرے، ان کی اہلیہ کو صبر جمیل عطا کرے، اور اللہ کسی باپ کو وہ دن نہ دکھائے
کہ وہ नौजवान बेटे का जनाजा उठाए। अल्लाह पाक हम सबको अपने बेटों के कंधों पर ले जाए और अल्लाह हमारी औलाद का गम हमें कभी ना दिखाए। ये महफिल असर तक चलनी है और सलातुस्सलाम और दुआ के साथ ये असर से पहले, अजान असर से पहले ख़त्म हो जानी चाहिए। इसलिए बहुत जल्दी से और बगैर किसी तमहीद के कुछ गुफ्तगू मारूज़ात आपकी खिदमत में पेश करना है। उस मुनासिबत से मैंने कुरान मुक़द्दस की आया करीमा तिलावत की है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने मौत का जिक्र किया है। मौत को लोग बुरा समझते हैं, लेकिन मौत बुरी नहीं है। मौत मोमिन के लिए तोहफा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मौत मुहिब को उसके महबूब से मिला देती है। मौत अगर न होती तो दुनिया में मोहब्बत न होती। मौत की वजह से दुनिया में मोहब्बत जिंदा है। ज़रा तसव्वुर कीजिए, अगर परदादा भी मौजूद होते, लकड़दादा भी मौजूद होते, पकड़दादा भी मौजूद होते और एक इस घर में सबको रहना होता, तो क्या ये घर और मकान हमारे लिए काफ़ी होता? आमदनी काफ़ी होती? तो मौत की वजह से अल्लाह ने दिलों के अंदर मोहब्बत पैदा किया है। एक बूढ़े बाप से बंदा इसलिए मोहब्बत करता है, चलो यार खिदमत कर लो, कितने दिन तक रहेंगे, अभी दुनिया से चले जाएंगे। तो जैसे जैसे दुनिया से जाने का तसव्वुर दिल के अंदर बढ़ता चला जाता है, माँ बाप की मोहब्बत इंसान के दिल के अंदर ज्यादा होती चली जाती है। तो ये जो मौत है वो मोहब्बत पैदा करती है। और फिर उसके बाद ये मौत का हाल ये है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मोमिन के लिए मौत के वक्त जो तकलीफ होती है वो उसके गुनाहों का कफारा हो जाती है। और मरते वक्त इंसान को जितनी तकलीफ होती है वो तकलीफ से इंसान गुनाहों से ऐसे पाक होकर दुनिया से जाता है जैसे माँ के पेट से पैदा होते वक्त वो गुनाहों से पाक था। इसलिए मौत बड़ी खूबसूरत चीज है, मगर याद रखना मौत खूबसूरत तो है, मगर हर खूबसूरत के साथ साथ कोई ना कोई मुसीबत जरूर है। मिसाल के तौर पर गुलाब का फूल खूबसूरत है तो उसकी डंठल के अंदर कांटे मौजूद है, शमा खूबसूरत है तो उसके साथ धुआं मौजूद है। इसी तरीके से आप देखते चले जाएं, दौलत जहां है उसके साथ तकब्बुर की नहूसत मौजूद है। इसी तरीके से खूबसूरती जहां है उसके साथ गुरूर की नहूसत मौजूद है। तो हर खूबसूरती के साथ कोई ना कोई तकलीफ उसके साथ लिपटी हुई है। अल्लाह अकबर। जो लोग मर गए यानी जो ईमान पर दुनिया से चले गए वो कामयाब हो गए। अब हमें उस घाटी को तय करना है। लोग समझते क्या है मौत को? आइए मैं अहदीस की रोशनी में मौत का जिक्र करूं। सबसे पहले मैं अपने जवानों की तवज्जो चाहता हूं और आप सबकी तवज्जो चाहता हूं। ये जो तसव्वुर करके इंसान बैठा है कि बुढ़ापे ही में मौत आएगी, याद रखना आकिब की मौत ने क्या हमें दर्श नहीं दिया कि जवानी में भी मौत आ सकती है। अल्लाह अकबर। आने में तरतीब है, जाने में तरतीब नहीं है। आने में पहले दादा आते हैं, फिर जो है वो अब्बा आते हैं, फिर उसके बाद पोता आता है, उसके बाद पर पोता आता है। आने में हमेशा तरतीब है। दादा से पहले अब्बा कभी नहीं आ सकते, अब्बा से पहले कभी बेटा नहीं आ सकता। लेकिन आने में तो कुदरत के यहाँ तरतीब है, मगर जाने में तरतीब नहीं है। दादा से पहले पोता भी जा सकता है, बाप से पहले बेटा भी जा सकता है। जवानी के नशे में अय्याशियों के अड्डों को आबाद करने वालों, याद रखो हर वक्त मौत की तैयारी करते रहो। मौत कभी भी आ सकती है, मौत जवानी में भी आ सकती है। बुढ़ापे के धोखे में कभी गानों की दहलीज पर ईमान का सौदा मत करना, कभी गुनाहों की दहलीज पर अकीदे का सौदा मत करना। अल्लाह अकबर। ये मौत क्या है, किस घाटी से हमें गुजरना है? कहे लगा रहे हैं, लोग हंस रहे हैं, लोग हंसी मजाक में मुब्तला हैं, लोग फिल्में देख रहे हैं, लोग पिक्चर देख रहे हैं, लोग गेम खेल रहे हैं, लोग नशे के अंदर डूबे हुए हैं। नमाज पढ़ने का वक्त नहीं है, इबादत का वक्त नहीं है। सुन लो, मौत से कोई नहीं बच सकता। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। अगर तुम मजबूत किलों में जाकर के छुप जाओगे तो भी तुम्हें वहां मौत आकर के रहेगी। मौत का वक्त आ जाता है, उसके बाद कोई तदबीर काम नहीं आती। बड़े से बड़ा हॉस्पिटल नहीं बचा सकता, डॉक्टरों की टीम नहीं बचा सकती। अल्लाह अकबर। मगर मेरे भाइयों, हम सबको उस घाटी से गुजरना है। मौत किसे कहते हैं, मौत कैसे आती है, अब उसका थोड़ा सा जिक्र सुन लीजिए। अल्लाह अकबर। किस तरह से मौत आती है? मरने वाला सुकून से बिस्तर पे पड़ा रहता है। धोखा मत खाना, ये मरने वाला बिस्तर पे जो पड़ा रहता है तकलीफ के बावजूद, एक इंसान को चूंटी काटती है तो वो बेचैन हो जाता है, मच्छर काटता है तो बेचैन हो जाता है। मौत के वक्त कितनी तकलीफ होती है, मगर इंसान सुकून से क्यों पड़ा रहता है?
تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں سکون سے اس لیے پڑا رہتا ہے کہ فرشتے موت سے پہلے اس کے ہاتھ پیر کو قدرت کی رسی سے باندھ دیتے ہیں. اگر فرشتے اس کو نہ باندھے وہ رسی ہمیں نظر نہیں آتی. ہم غیب پر ایمان لانے والے لوگ ہیں. یؤمنون بالغیب، رسول اللہ نے جو فرمایا ہمارا ایمان ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر مرتے وقت اس کے ہاتھ پیر کو باندھا نہ جائے، اس کے ہاتھ پیر کو فرشتے جکڑ نہ دے، پکڑ نہ لے، تو انسان صحراؤں کے اندر، جنگلوں کے اندر پاگلوں کی طرح بھاگتے پھرے. کیفیت یہ ہو. اب ذرا دھیان سے سننا موت کیسے آتی ہے، جس گھاٹی سے ہمیں گزرنا ہے. میں کسی مولوی صاحب کا قول اس وقت پیش نہیں کروں گا، نہ ناظم صاحب کا قول، نہ میرا قول. ہماری اوقات کیا کہ ہم اپنی باتیں کریں. بات اس کی کر رہا ہوں جس نے اپنی زبان سے وحی الہی کے سوا کبھی بولا ہی نہیں. زبان ان کی ہے، بات اللہ اکبر رب تعالی کی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ وہی کہتے ہیں جو ان پر وحی کی جاتی ہے. زبان ان کی ہوتی ہے، کلام خداوند قدوس کا ہوتا ہے. اگر اچھی موت مرنا چاہتے ہو تو بہت توجہ کے ساتھ مختصر سے گفتگو سن لیجئے اور اللہ کرے کسی کے دل میں بات اتر جائے. موت کیا ہے؟ موت کے وقت کتنی تکلیف ہوتی ہے. پہلے میں نیکوں کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ بتا دوں، نیک لوگوں کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ بتا دوں تاکہ آپ کو احساس ہو جائے نیک لوگوں کی کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. یہ جو سمجھتے ہو نا کہ نیک لوگوں کو تکلیف نہیں ہوتی، نیک لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. اور کتنی ہوتی ہے میں صحابہ سے آغاز کرتا ہوں، صحابہ سے آغاز کرتا ہوں، اس کو سن لیجئے. اللہ اکبر. اس روایت کو جو میں پڑھ رہا ہوں فقی ابو اللیث سمرقندی نے اپنی کتاب میں لکھا. دوسرے نمبر پر علامہ امام جلال الدین سیوطی نے لکھا، ابن ابی دنیا نے لکھا، اور بھی بزرگوں نے. میں سمجھتا ہوں یہ 3 حوالے کافی ہے. حضرت عمرو ابن عاص صحابی رسول دنیا سے تشریف لے جانے. یہ عمرو ابن عاص کون ہے؟ یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ صحابہ میں اللہ نے جن صحابہ کو سیاسی شعور بہت بڑے پیمانے پر عطا کیا تھا ان میں ایک ہستی سیدنا عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. یہ عمرو ابن عاص ہے. ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص صحابی ہیں. اور یہ کہتے ہیں عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں کہ میرے ابا جب دنیا سے جا رہے تھے، جو جانتے ہیں وہ جان لے، جو نہیں جانتے ان کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ صحابی کسے کہتے ہیں. ہمارے عقیدے میں جیسے جنت کا ہونا یقینی ہے ویسے ہر صحابی کا جنتی ہونا یقینی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس زبان نے جنت کا پتہ بتایا اسی زبان نے صحابہ کے جنتی ہونے کا پتہ بتایا. میرے آقا فرماتے ہیں، اللہ کے رسول کی حدیث سن لو. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان ہی پر دنیا سے چلا گیا، یعنی صحابی، اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا ہے. اور اس پر جہنم ایسے حرام کیا کہ جو اس کو بھی ایمان کی حالت میں دیکھ لے اللہ اس پر بھی جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا. صحابی کو دیکھنا بھی انسان پر جہنم کی آگ کے حرام ہونے کا سبب بن جاتا ہے. اللہ اکبر. یہ صحابہ کا مرتبہ ہے. میرا عنوان اس وقت وہ نہیں، لیکن چونکہ میں واضح کر دوں پہلے کہ اس سے بڑا جملہ میرے نزدیک صحابہ کی منقبت میں نہیں ہے کہ جیسے جنت کا ہونا یقینی ہے ویسے صحابہ کا جنتی ہونا یقینی ہے. ہمارے نزدیک صحابی وہی لوگ ہیں، ہمارے یہاں صحابی کی تعریف یہی ہے کہ جو ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھے اور ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے چلا جائے وہ صحابی ہے. اگر صحابی جنت میں نہیں جائے گا تو کون جنت میں جائے گا؟ میرے آقا فرماتے ہیں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ مسلمان بھی جنت میں جائے گا. تو جب رائی کے دانے کے برابر ایمان والا جنت میں جائے گا تو جس نے رسول اللہ کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہے اور ایمان ہی پر دنیا سے گیا ہے وہ جنت میں نہ جائے گا تو کون جائے گا؟ لیکن سنو، اب غور سے سنو اور دھیان سے سنو. بچوں سے گزارش ہے کہ بات نہ کریں، بہت سنجیدہ سا عنوان ہے. اس لیے یہ محفلیں جو ہے وہ مداریوں کی محفل کی طرح بھیڑ جمع کرنے کے لیے نہیں ہوتی. اس محفل میں جو سن کر کے بدل جائے، ایک بندہ بھی بدل جائے تو ہمارے لیے نجات کا سبب ہو سکتا ہے، عاقب مرحوم کے لیے نجات کا سبب ہو سکتا ہے. دھیان سے تھوڑی دیر سن لو. بار بار میں کہوں گا کہ غور سے سنو، باتیں نہ کرو، اس پہ وقت جائے گا. اس لیے میں آپ یہ چاہتا ہوں کہ سنجیدگی اختیار کریں. جو بچے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں ان کو پیار سے بٹھا دے، ڈانٹے نہیں، زور نہ دے، ان کو پیار سے بول دے کہ بچے بیٹھ جائیں. ایک بار سب درود شریف پڑھیں، بات آگے بڑھاتا ہوں. اللهم صل علی سیدنا دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریم یا اکرم الاکرمین وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب آپ نے صحابہ کی شان سن لی، اور وہ بھی صحابہ وہ جو رسول اللہ کے ساتھ جنگوں میں جاتے تھے تو قرآن نے ان کے گھوڑوں کی شان یوں بیان فرمائی، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا. اللہ اکبر. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ صحابہ کرام وہ ہیں جن کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے جو دھول لگتی ہے، ہم اس دھول کی قسم بھی قرآن میں یاد کرتے ہیں. ذرا غور تو فرمائے، جس کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی دھول کو قرآن یاد کرے قسم کے حوالے سے، ان کے گھوڑوں کی شان کیا ہوگی؟ جن گھوڑوں کی شان یہ ہے تو گھوڑوں پہ بیٹھنے والے اصحاب کی شان کیا ہوگی؟ یہ بات یاد رکھنا. اب دھیان سے سنیے. حضرت عمرو ابن عاص صحابی رسول ہیں. ان کو جب
मौत आ रही थी, वो दुनिया से तशरीफ ले जा रहे थे, उनके साहबजादे अब्दुल्ला इब्न अम्र इब्न आस उनके सराहने बैठे थे और कहते हैं बाबा आप अक्सर कहा करते थे कि अगर कोई अक्लमंद शख्स दुनिया से जाएगा तो और उसकी अक्ल सलामत रहेगी तो मैं उससे पूछूंगा, मैं उससे सवाल करूंगा कि बताओ मौत कैसी है, मौत के बारे में पूछूंगा ताकि मौत की हकीकत पता चले, क्योंकि मौत बताने की चीज तो है नहीं, लेकिन कोई जब दुनिया से जा रहा होगा तो मैं उससे मौत के बारे में पूछूंगा। तो ये हजरत अब्दुल्ला कहते हैं अब्बू आप तो अक्लमंद भी है मेरी नजर में, आपसे बड़ा अक्लमंद मैं आपको किस वक्त किसको कहूं, आप बहुत अक्लमंद है, आपकी अक्ल भी सलामत है, आप बताएंगे इस वक्त आप दुनिया से जा रहे हैं मौत कैसी है। अब सहाबी बयान करते हैं भाइयों वली का जिक्र नहीं, वली जिसके कदमों को बोसा लेते हैं उसे सहाबी कहते हैं। अब सहाबी की मौत जरा सुनिए, सहाबी रसूल अम्र इब्न आस कहते हैं मेरे बेटे हमारी जिंदगी के 3 दौर थे, 3 दौर। सहाबी रसूल अम्र इब्न आस कहते हैं हमारी जिंदगी के 3 दौर थे। पहला दौर वो जब मैं रसूलुल्लाह का जो है वो दुश्मन था, हुजूर से दुश्मनी करता था, हुजूर के खिलाफ खड़ा था, हर मुहिम में हुजूर के खिलाफ खड़ा रहता था, अगर उस वक्त मौत आती तो मैं समझता कि सीधा जहन्नम में जाता। फिर दूसरा दौर आया, हमने हुजूर पे कलमा पढ़ा, हुजूर से इश्क किया, हुजूर से प्यार किया, हुजूर ही के जाहिरी दौर में अगर मौत आ जाती हुजूर मेरा जनाजा पढ़ा देते, सुपुर्द खाक कर देते तो हम सीधा जन्नत में चले जाते। लेकिन बाद में हुजूर दुनिया से तशरीफ ले गए और फिर बहुत से मामलात हुए। मेरे बेटे आज मैं सोच रहा हूं कि दुनिया से जाने के बाद पता नहीं मैं जन्नत की तरफ जाऊंगा या जहन्नम के अंदर डाल दिया जाऊंगा, मेरे आमाल पे मेरी पकड़ होगी या मेरी नजात होगी। जरा गौर करें, जिनको जन्नत की बशारत कुरान दे रहा है, रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन का परवाना कुरान अता कर रहा है, वो इस तरीके से मौत के वक्त बात करते हैं और कहते बेटा जहां तक मौत की सख्ती का मामला है, अल्लाह अकबर, जिस तरीके से किसी के सीने पर जमीन और आसमान को समेट कर रख दिया जाए तो वो कितना बोझ महसूस करेगा, उतना बोझ मरने वाला महसूस करता है। जरा तसव्वुर कीजिएगा, जरा एहसास कीजिएगा, हाय हाय 50 किलो की गोनी अगर हमारे कंधे पे रख दिए जाएं सेहतमंदी के वक्त में तो हमारी तकलीफ का आलम क्या होता है। अल्लाह के बंदो जब मौत के वक्त बीमारी है, कमजोरी है, नकाहत है, तकलीफ है, उस वक्त जमीन आसमान जितना बोझ किसी इंसान के सीने पे रख दिया जाए तो उस वक्त वो कैसे महसूस करेगा। ये अभी मैं सहाबी की मौत की वक्त का तस्करा कर रहा हूं, मैं सिर्फ नाकिल हूं, नकल कर रहा हूं, तसव्वुर करो, जरा गौर करो मेरे भाइयों। अल्लाह अकबर। उसके बाद कहते हैं बेटा अल्लाह अकबर, जैसे इंसान नाक की बजाय सुई के नाके से सांस ले तो उसकी कैफियत क्या होती है, उस वक्त ये कैफियत है। और कांटेदार दरख्त पैरों के नीचे से उसके जिस्म में घुसा दिया जाए और वो कांटेदार दरख्त एक एक नस के अंदर घुस जाए और उसको कोई ताकतवर इंसान जोर से खींचे तो उस वक्त की कैफियत क्या होती है, वो कैफियत मौत के वक्त हो रही है। ये सहाबी की मौत है। आइए अब उससे बड़ा दर्जा अंबिया का है और नबियों में सबसे बड़ा दर्जा सैयदुल अंबिया का, उनके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, उनके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब मौत की लज्जत चखी तो अल्लाह ताला ने पूछा ऐ मूसा तुमने मौत को कैसे पाया, जब तुम मेरे पास आए मौत को कैसे पाया। हजरत मूसा का जवाब सुनिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मौला जैसे एक जिंदा चिड़िया को सीख में लगा करके भूंदा जाए, एक जिंदा, ये हजरत मूसा अपनी मौत का तस्करा खुद कर रहे हैं। जरा गौर कीजिएगा मेरे भाइयों, ये हमने जो शायरी की दुनिया में पूरी जिंदगी को वक्फ कर रखा है ना, ये हदीस की दुनिया में हदीस पढ़ रहा हूं, हदीस पेश कर रहा हूं। जरा तसव्वुर करो वो कलीमुल्लाह जिसके बारे में कुरान कहता है मिन जानिबि तूरिल अयमन वकर्रमनाहु नजिया। अल्लाहु अकबर। मिन जानिबि तूरिल अयमन वकर्रमनाहु नजिया। ए मूसा जरा तूर के दाईं तरफ आ ताकि तेरा रब तुझसे प्यार की और राज की बातें करे। वो मूसा जिसको तूर पे बुलाया जाता है, प्यार की बातें की जाती है, जिसके कहने पर महबूब को बार बार वापस बुला करके नमाजों में तखफीफ की जाती है, वो हजरत मूसा कलीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम अल्लाहु अकबर अपनी मौत का तस्करा रब की बारगाह में खुद करते हैं। कहते मौला मैंने अपनी मौत को ऐसे पाया जैसे जिंदा चिड़िया को सीख में घुसा कर, सीख समझते हैं ना, सीख वो जो लोहे की आती है, वो सीख में घुसा करके उसको जिंदा बूंदा जाए तो क्या कैफियत होती है। न वो उड़ पाए कि राहत पाए, न मर जाए कि राहत पाए। मैंने मौत को ऐसे पाया। एक और रिवायत में आया, फरमाते हैं कि जिंदा बकरी की खाल उधेड़ी जाए तो कैसी तकलीफ होती है, मैंने मौत की तकलीफ को इससे ज्यादा शिद्दत के साथ पाया। अब मैं पूछना चाहता हूं, मासूमों की तकलीफ का ये आलम है, महफूजों की तकलीफ का ये आलम है, तो उन लोगों को डर नहीं लगता जो जिना के अड्डों को आबाद करते हैं। जब वो मरेंगे तो जानियों को मौत के वक्त कितनी तकलीफ होगी। जब नबियों की तकलीफ
تکلیف کا یہ عالم، صحابہ کی تکلیف کا یہ عالم. حالانکہ اللہ کے بندے نیک بندوں کو اس لیے تکلیف ڈالی جاتی ہے تاکہ اللہ ان کے درجات اور بلند کر دے. اللہ اکبر. موت کے وقت سب سے زیادہ تکلیف جس نے اٹھائی ہے وہ سید الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت کی ذات. وہ کیوں ام المومنین سید عائشہ صدیقہ فرماتی حدیث پاک کا مفہوم ہے جب اللہ کے رسول علیہ السلام دنیا سے جانے لگے تو اس وقت میرے آقا علیہ السلام کو بخار ہوا تو جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ یہ دنیا سے جانے کا وقت ہے. تو سرکار نے فرمایا جبریل جو تکلیف مجھے ہو رہی ہے دنیا سے جاتے وقت کیا میری امت کو بھی ایسی ہی تکلیف ہوگی؟ تو جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یہ جو آپ کو تکلیف ہے صرف بتانے کے لیے ہے، ان کو تو اس سے بہت زیادہ تکلیف اللہ دے گا. سمجھانے کے لیے اگر آپ کے سینے پر موت کی انگلی رکھی گئی ہے تو ان کے سینے پر تو موت پورا پنجہ رکھے گی. یا رسول اللہ ان کو بہت تکلیف ہوگی. پتہ ہے پھر کیا ہوا؟ میرے کریم آقا نے فرمایا جبریل میرے اللہ سے کہو کہ میری پوری امت کو جتنی تکلیف ہونی ہے وہ ساری تکلیف اللہ مجھے عطا کر دے اور میری امت کی تکلیف کم کر دے. تو حضور کے کہنے پر اللہ نے ساری امت کی تکلیف اپنے محبوب پہ ڈال دی اور محبوب نے اس تکلیف کو اٹھایا. اس کے بعد ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور کی تکلیف میں اتنا اضافہ ہوا کہ حضور علیہ السلام نے ٹھنڈے پانی کے کٹورے اپنے سامنے رکھ لیے اور پانی میں ہاتھ بھگوتے تھے اور چہرے پہ مل کے کہتے تھے موت کی تکلیف بہت سخت ہے، موت کی تکلیف بہت سخت ہے. ہم لوگ پانی کے اندر چادر بھگو کر حضور کے بدن پہ ڈالتے تھے اور وہ چادر چند لمحوں کے اندر سوکھ جاتی تھی. اتنی بخار کی شدت تھی اور گرمی تھی. آپ اندازہ فرمائے میرے بھائیوں جب محبوبوں کو اتنی تکلیف ہے تو جن کو اللہ ناپسند کرتا ہے. اور وہ لوگ آج کل کے نوجوان لڑکے جو رات کے 3 بجے تک زنا کی فلمیں دیکھتے ہیں جب ان کو موت آئے گی تو ان کی تکلیف کا عالم کیا ہوگا. جو نشہ کرتے ہیں ان کو تکلیف آئے گی. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جوانی بہت پسند ہے اس لیے اللہ رب العزت نے خاص طور پہ فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم کہ قیامت کے دن تم سے اللہ نعیم کے بارے میں پوچھے گا. مفسرین اس طرف گئے ہیں اس مختلف اقوال کو بیان کرتے ہوئے کہ نعیم سے مراد یہاں جوانی بھی ہے. اللہ خاص طور پر قیامت کے دن تمہاری جوانی سے متعلق تم سے پوچھے گا جوانی کے دن کیسے گزارے، جوانی کی راتیں کیسے گزاری، جوانی میں کام کیا کیے. اب تھوڑی دیر کے لیے ذرا تصور کریں اللہ اکبر جب وہ دانا وہ قادر و قیوم جس کی بارگاہ میں انبیاء بھی نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، سید الانبیاء کے سوا ہر نبی کی زبان پر نفسی نفسی ہوگا. جب وہ ہم سے ہماری جوانی کے بارے میں سوال کرے گا تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ذرا تصور میں لائیے اپنی راتیں ہم کہاں گزارتے ہیں، اپنے دن ہم کہاں گزارتے ہیں، ہم لقمہ کون سا کھاتے ہیں، ہم گفتگو کیا کرتے ہیں. ذرا تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے بہت سارے لوگوں کے دل و دماغ کے اندر یہ خبط ہے ارے مولانا اللہ تو رحیم و کریم ہے وہ ہمیں بخش دے گا. بے شک اللہ رحیم و کریم ہے، خدا کے رحیم و کریم ہونے میں شک کیا ہے، مگر وہی اللہ قہار و جبار بھی ہے. وہ ارشاد فرماتا ہے ایحسب الانسان ان یترک سدی کیا انسان یہ تصور کرتا ہے اللہ اس سے حساب نہیں لے گا؟ ضرور حساب لے گا. ارشاد فرماتا ہے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. ایک ذرے کے برابر اگر تم نے نیکی کی ہوگی، ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی اللہ اس کو بھی دکھائے گا. ذرے کے برابر جرم کیا ہوگا اللہ اس کو بھی دکھائے گا. ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ ذرہ اس لیے ذرہ برابر بھی نیکی کرنے کا موقع ملے تو چھوڑو مت. کیوں؟ کیونکہ اللہ تو ذرہ برابر نیکی کا بھی صلہ دینے کا وعدہ کر رہا ہے. بے شک بے شک. اور اس کا اعلان ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے دروازے پر ایک فقیر کھڑا تھا. ام المومنین نے اس کو کھجور کا آدھا ٹکڑا دیا، پوری کھجور بھی نہ دے سکی، آدھا ٹکڑا دیا. تو لوگوں نے پوچھا امی جان آپ نے آدھی کھجور دی ہے کیا اس کا بھی صلہ ملے گا؟ فرماتی ہے کیوں نہیں ملے گا، کیونکہ ارشاد ہوتا ہے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ذرے برابر بھی کوئی نیکی کرے اللہ اس کا بھی صلہ دے گا. یہ کھجور ایک ذرہ نہیں ہے، اس میں تو کروڑوں ذرات کا مجموعہ ہے. جو ذرے کا صلہ دے گا وہ آدھی کھجور کا صلہ کیوں نہیں دے گا؟ لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے اللہ اکبر ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اگر ایک ذرے برابر جرم کیا ہوگا، ذرے برابر پاپ کیا ہوگا اس بارے میں بھی تم سے پوچھا جائے گا، وہ بھی تمہیں بتایا جائے گا. کسی بہت بڑے مفکر نے کہا تھا کسی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر کبھی مت چھوڑو کیونکہ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے، اور کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر مت کرو اس لیے کہ
پہاڑوں سے ٹھوکر نہیں لگتی بلکہ چھوٹے چھوٹے پتھروں سے ٹھوکر لگتی ہے. ہو سکتا ہے چھوٹے گناہ کی وجہ سے ہی ہماری پکڑ ہو جائے. میری قوم کے جوانوں تھوڑا اپنی راتوں کو دیکھو, اپنے دنوں کو دیکھو, ہم کیا کر رہے ہیں. اللہ اکبر, موج ہے, مستیاں ہیں, گندگی ہے, گانے ہیں, گندی فلمیں ہیں, راتیں کہاں گزار رہے ہو. ایک دن اس مولا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. اللہ اکبر, ذرا غور تو کریں. بے باکی کا حال یہ ہے, زندگی میں نماز نہیں ہے, زندگی میں عبادت نہیں ہے, زندگی میں سچ بولنا نہیں ہے, زندگی میں تقوی نہیں ہے. آخرت کو بھول کر دنیا میں ڈوب کر جنت کا خواب دیکھنے والوں کبھی غور بھی کیا جو جتنا بڑا تھا وہ اللہ سے اتنا ڈرتا تھا, جو جتنا اللہ کا مقرب تھا وہ اتنا زیادہ اللہ سے ڈرتا تھا. اللہ کے رسول مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ اس کائنات میں اللہ سے ڈرنے والا کوئی نہیں ہے. نہ ان سے پہلے کوئی اتنا ڈرنے والا, نہ ان کے بعد کوئی اتنا ڈرنے والا. اگر آپ حضرات تھوڑی توجہ کریں, توجہ تو آپ کر ہی رہے ہیں, لیکن مجھے ایک بات یاد آئی. ہم حساب سے بے خوف ہیں, حساب سے بے خوف ہیں. ہم سے اللہ تو جنت میں ڈال دے, اور ہم جیسے کچھ بے باک لوگ بشکل وائز بھی آپ کے جان کے دشمن بنے ہیں کہ ہم لوگ تو اسٹیجوں سے تمہیں جنت بانٹتے ہیں, مفت کی جنت, اور آپ لوگ بھی خواب خرگوش میں ہیں, فجر نہ پڑھو اور جنت, کیونکہ ہم عاشق رسول ہیں. اور عشق مصطفیٰ تو اتنا سستا ہو گیا آج کہ جس کو دیکھو وہ عاشق رسول بنا ہے. اللہ کرے ہو, لیکن کسی چیز کا ایک معیار ہوتا ہے. صاحب قوت القلوب شیخ ابو طالب مکی رحمت اللہ علیہ حدیث لکھتے ہیں, یہ صوفیہ کے نزدیک, صوفیہ سے پوچھئے کہ قوت القلوب وہ کتاب ہے جس کا وجود کشف المحجوب سے بھی پہلے ہے. اور صوفیہ کے نزدیک اس کتاب کی اہمیت کو سب جانتے ہیں, مجھے کوئی تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے. صاحب قوت القلوب شیخ ابو طالب مکی رحمت اللہ علیہ حدیث لکھتے ہیں, حدیث رسول, کاش کہ میرے جوان دل کے کانوں سے سن لے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے, یعنی عشق رسول کا جو دعویٰ کرے اور پوری رات سوتا رہے, میں محمد الرسول اللہ اعلان کرتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے, جھوٹا ہے. اس لیے کہ وہ پوری رات سو رہا ہے, کیونکہ جو عاشق رسول ہوگا وہ پوری رات کبھی سو ہی نہیں سکتا, کیونکہ وہ راتوں کو اٹھے گا, درود شریف پڑھے گا, راتوں کو تلاوت قرآن کرے گا, راتوں کو وہ نمازیں پڑھے گا. جب سب سو جائیں گے تو اس کی راتیں اللہ کے سجدوں سے آباد ہوگی, اللہ کی عبادت سے آباد ہوگی, آنسوؤں سے آباد ہوگی. وہ رات کو سو نہیں سکتا. جو پوری رات سو, یہ نہیں کہتا کہ نہ سوئے, سونا ہے, لیکن عاشق پوری رات نہیں سو سکتا. عاشقوں کی فہرست تو بنائیے, کوئی ایک عاشق رسول بتائیے جو پوری رات سوتا ہو. کیا بات, اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جو پوری رات سو جائے وہ عاشق رسول نہیں ہو سکتا, وہ جھوٹا ہے. حضور کی بات مانے کہ اپنے نفس کی بات مانے. کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم, دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم. عشق مصطفیٰ اتنا آسان تھا کہ صرف جلوس کے لیے جھنڈیاں لگانے سے عشق مصطفیٰ کی سند مل جاتی, صرف قمقمے لگانے سے عشق مصطفیٰ کی سند مل جاتی. میرے عزیز, جھنڈیاں لگانا ہمارے مسلک کی شناخت ہے, ہم اس سے کبھی رک نہیں سکتے. مصطفیٰ جان رحمت کی آمد پر قمقمے لگانا ہمارے مسلک کی شناخت ہے, ہم اس سے رک نہیں سکتے. لیکن اتنا ضرور کہنا چاہوں گا, عشق مصطفیٰ اتنا ہی سستا ہوتا تو حضرت سیدنا امیر حمزہ کا کلیجہ کیوں چبایا جاتا, خالد ابن ولید کے وجود کو چھلنی چھلنی کیوں کیا جاتا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں, پہلی رات کا دولہا مصطفیٰ جان رحمت کی ندا پر پہلی رات کی دلہن کو چھوڑ کر کے جام شہادت نوش کرنے کے لیے جا رہا ہے. اور عاشق کا مقام تو دیکھیں, عاشق کے لیے قانون بدل دیے جاتے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. عاشق کے لیے قانون, یہاں آپ جانتے ہیں علماء بھی موجود ہیں, اور ہماری خوش نصیبی تو یہ ہے کہ علماء کے ساتھ اس مسلک کا سجادہ موجود ہے جہاں صوفیہ اور علماء عقیدتوں کی نیاز پیش کرنے کے لیے آتے ہیں, جہاں شیخ المشائخ حضور اشرفی میاں جیسا صوفی بھی سرخمیدہ ہے, اور جہاں 108 علوم و فنون کا ماہر مجدد بھی سرخمیدہ ہے. اس مسلک کا سجادہ نشین ہمارے درمیان موجود ہے. علی گڑھ والوں کتنے خوش نصیب ہو کہ تم اس کے پڑوس اور جوار میں رہتے ہو جو بیٹا ہے شاہ برکت اللہ کا, جو بیٹا ہے حمزہ مہریری کا, جو اس مسلک کا سجادہ نشین ہے جس کی گلیوں میں بڑے بڑے چلنے کے لیے ان کے کلیجے کانپا کرتے تھے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شوقان برکات. اس لیے میں بڑی ذمہ داری سے بات عرض کرنا چاہتا ہوں, عاشق بن جاؤ تو تمہارے لیے قانون بدل دیے جائیں. کوئی عاشق تو بنے, سب اہل علم جانتے ہیں جہاں جنبی ہوگا, یعنی جس پر غسل جنابت فرض ہوگا, وہاں رحمت کے فرشتے نہیں ہوں گے.
یہ ساری دنیا جانتی ہے، اس میں کسی مسلک کا اختلاف نہیں، کسی مکتبہ فکر کا اختلاف نہیں. یہ حدیث صحیح ستہ میں موجود ہے کہ جہاں جنبی اور کتا ہو، یعنی غسل جنابت جس پہ فرض ہو اور کتا ہو، وہاں رحمت کے فرشتے نہیں ہوں گے. یہ سب کو معلوم ہے. لیکن اب عاشق کا مقام دیکھیں. عاشق جہاں جنبی ہو وہاں فرشتے رحمت کے نہیں ہیں. اور حنظلہ ایسا عاشق رسول ہے، کیا بات کہ ہے، جس کے غسل جنابت کو فرشتے ادا کر رہے ہیں. ہے سبحان اللہ. کیا ارے بات جہاں جنبی وہاں فرشتہ نہیں، ہے، کیا اور بات جہاں فرشتہ وہاں جنبی نہیں. لیکن آخر یہ کیسا غسل جنابت والا ہے جس کے غسل جنابت کو فرشتے ادا کرتے نظر آ رہے ہیں. تو گویا کہ بتا دیا گیا سچا عاشق بن جا، تیرے لیے قانون تبدیل کر دیا جائے. اللہ مگر افسوس مگر افسوس ہم نے تو صرف عشق کی باتیں کی ہیں، ہم نے عشق کی وادی میں قدم کب رکھا ہے. اور ایک بات یہ بھی بتا دوں، جو مسجد کے زینے پہ قدم رکھنے کی ہمت نہیں کرتا اسے عشق کے میدان میں قدم رکھنے کا حق کس نے دیا؟ واہ واہ کیا بات ہے سبحان اللہ. اس لیے کہ جو اتنا کمزور حوصلے کا ہو کہ جو مسجد کے زینے پہ نہیں آ سکتا، وہ عشق کے راستے پہ قدم کیسے. حضرت شاہ نیاز بے نیاز کا بڑا خوبصورت سا شعر ہے، ارشاد. بڑے مزے میں کہتے ہیں بل حوث پاؤں نہ رکھیو اس راہ کے بیچ. کیا بات ہے، واہ بول ہوا. نفس کے غلاموں یہ تمہارا مقام ہی نہیں ہے. جو نیل قربان نہیں کر سکتے یار کے لیے اس کا کام ہی نہیں ہے. یہاں تو پہلی رات کی دلہن چھوڑنے والوں کی جگہ ہے، یہاں تو علی اصغر جیسا شہزادہ لٹانے والوں کی جگہ ہے، یہاں تو علی اکبر جیسے شہزادے کی جوانی لٹانے والوں کی جگہ ہے، یہاں تو گھر اور کنبہ لٹا کر بھی یار کی طرف سوالیہ نشانوں سے دیکھنے والوں کا مقام ہے. بل حوث پاؤں نہ رکھیو اس راہ کے بیچ، کوچے عشق ہے یہ رہ گزرے عام نہیں. واہ واہ کیا بات. کوچے عشق ہے یہ رہ گزرے عام نہیں. تو صاحب قوت القلوب حدیث لائے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو پوری رات سوتا رہے وہ میرا عاشق نہیں. میں نہیں کہہ، مجھے تو کوئی حق ہی نہیں، اس لیے کہ میں سب سے آخری درجے کے عاشقوں میں بھی میرا نام آ جائے تو میری معراج ہے. لیکن میرے بھائیوں ذرا توجہ تو کرو نا، اگر ہم عاشق رسول ہیں تو ہمارے موبائل کے اسکرین پر ہیرو کی تصویر کیوں ہے؟ اگر ہم عاشق رسول ہیں تو ہمارے گھروں میں اسلام کیوں نہیں ہے؟ بھئی ملک میں کسی ملک میں اسلام نافذ کرنے کے لیے بڑی مشکلیں ہیں، لیکن آپ کے گھر کے بادشاہ تو آپ خود ہیں، تو آپ کے گھر میں اسلام کیوں نہ؟ اگر آپ عاشق رسول ہیں تو گھر میں اسلام نافذ کرنے سے کس نے روکا؟ زمینوں پر اسلام نافذ کرنے سے رکاوٹ ہے، ملکوں میں اسلام نافذ کرنے سے رکاوٹ ہے، گھر میں اسلام نافذ کرنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ کیا ہمارے گھروں میں اسلام ہے؟ اگر اسلام ہے تو پھر ہمارے گھر کے بچے فجر میں سو کیوں رہے؟ اور اگر ہمارے گھر میں بچے فجر میں سو رہے، میں اکیلا فجر پڑھتا ہوں اور میری بیوی فجر نہیں پڑھتی، تو میرا فجر پڑھنا مجھے مکمل فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ قیامت کے دن اللہ پوچھے گا تو فجر میں اٹھا تھا، بیوی کو کیوں نہیں اٹھایا تھا؟ اور اگر ماں باپ فجر پڑھتے ہیں اور بچے فجر نہیں پڑھتے تو اللہ فرمائے گا تم تو فجر میں اٹھے تھے، اپنے بچوں کو کیوں نہیں اٹھے؟ کیونکہ کلکم رائی وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص حاکم ہے، نگہبان ہے، ذمہ دار ہے، رائی ہے، اور ہر انسان سے اس کے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا. بے شک. آپ کہیں گے شفقتیں اٹھانے نے، کتنی سردی ہے علی گڑھ میں کہ ہم 6 بجے اپنے بچے کو فجر میں کیسے اٹھائیں؟ بڑی معذرت کے ساتھ اگر آپ فجر میں نہیں اٹھاتے تو اسکول جانے کے لیے آپ کیسے اٹھا دیتے ہیں؟ کیونکہ اسکول نہیں جائے گا تو اس کی دنیا خراب ہوگی، اس کی دنیا سنوارنے کے لیے آپ اس کو اٹھا سکتے ہیں، تو اس کی آخرت سنوارنے کے لیے کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ بے شک. آپ اسکول بھی پڑھائیے، کیونکہ ہمارا مذہب تو وہ ہے کہ دین اور دنیا تو لوگوں نے تقسیم کیا، ہمارے یہاں تو ساری تعلیم صرف دین ہی دین ہے. ہر علم کے سوپے قرآن سے پھوٹتے ہیں، بے شک. ہر علم کی بنیاد کو قرآن فراہم کرتا ہے، تمام علوم کے سرچشمے قرآن مقدس سے حاصل کیے جاتے ہیں. لیکن میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہمارے گھر میں اسلام کہاں ہے؟ اگر ہمارے گھر میں اسلام ہے تو ہماری بیٹیاں آدھی آستین کے کپڑے کیوں پہن رہی ہے؟ اگر ہمارے گھر میں اسلام ہے تو ہماری بچیاں پتلے پتلے اور باریک باریک لباس پہن کر کے گھر کے باہر کیوں جا رہی ہے؟ ہم تو سیدہ فاطمہ الزہرا کے نام پہ نعرے لگاتے ہیں، لیکن کیا کردار فاطمی بھی ہمارے گھر میں موجود ہے؟ اگر مولانا آ جائے تو ہماری بیویاں دوپٹہ اوڑھ لیتی ہے، مولانا دیکھ رہے ہیں تو بیویاں دوپٹہ اوڑھتی ہے، مولا دیکھ رہا ہے تو ہمارے گھر کی عورتیں بغیر دوپٹے کے کیسے ہیں؟ ہمیں مولانا کا تو خیال ہے، مولا کا خیال کب کیا جائے گا؟ کیا بات ہے. بے شک. کیا ہمیں جنت
जन्नत मौलाना से लेना है या मौला से लेना है? मौलाना देख रहा हो, प्रोफेसर देख रहा हो, मैं तो हैरान हूं, अगर अपने जैसा कोई इंसान देखे तो हम उसके सामने बड़ा लुकमा नहीं खाते, और अल्लाह हर वक्त देख रहा है कि आप करप्शन नहीं करते उसके देखते हुए। बाप देख रहा हो तो सिगरेट नहीं पीते, अल्लाह देख रहा है फिर भी जिना के अड्डों तक जाते। तो अल्लाह पाक अपने बंदों से खुद शिकायत कर रहा है, वमा कदरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, कि तुमने मेरी वो कद्र ही नहीं की। आज बहुत अफसोस के साथ अगर इस आयत को दिलो दिमाग में कोई उतार ले, मेरी कौम के जवानों, आप कहते हो हमारी कद्र नहीं की जाती, हमारी इज्जत नहीं की। जो कौम अपने रब की कद्र न करे वो कौम कद्र की निगाहों से कब देखी जाएगी? जो कौम अपने रब की कद्र न करे, बाप की कद्र है, उस्ताद की कद्र है, हत्ता के पॉइंट पुलिस की कद्र है। अगर पॉइंट पुलिस अगर वहां पर खड़ा हो तो बगैर हेलमेट के आप सिग्नल से गुजरने को तैयार नहीं, क्योंकि चालान कट जाएगा और आप पर जो पेनल्टी लग जाएगी। सोचिए तो सही, 2000 बचाने के लिए आप मुल्क के कानून के पाबंद हो गए, अपने आप को जहन्नम से बचाने के लिए कुदरत के कानून की पाबंदी कब करोगे? और वरना याद रखना, मेरा अल्लाह बड़ा गज्जूर है, वो रहीम भी है, वो करीम भी है, मगर गज्जूर भी है। तो मैं अर्ज ये करना चाहता था, जो जितना अल्लाह का करीबी होगा वो उतना ज्यादा अल्लाह से डरने वाला होगा, उसके दिल में अल्लाह का उतना खौफ होगा, अल्लाह के हवाले से उसके दिल में उतनी खशियत होगी। सुनिए, हुजूर अल्लाह से कितना डरते थे। हम नहीं डरते, जो हमें डरने का हक है। हम तो जन्नत के ठेकेदार, आराम से बैठे हुए हम जन्नत में। हालांकि कुरान कह चुका, इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम। नेकों के लिए जन्नत है, मुजरिमों के लिए जहन्नम है। बेशक। भाई कितनी तावीलात करोगे? तावील पर क्या दीन से निकल जाओगे बाहर? कुरान कह रहा है, फिस्क व फुजूर करोगे तो जहन्नम के लिए तैयार हो जाओ। हुजूर सैयदुल मासूमीन होकर अल्लाह को जवाब देने से डरते। हालांकि क़यामत के दिन हुजूर से कुछ पूछा नहीं जाना है। उन्हें मालिक जन्नत बनाया, साहिब कौसर बनाया, उनके साथ वादा किया, असा अन यबअसक रब्बुका मक़ामम महमूदा, हम आपको मकाम महमूद अता करेंगे। लेकिन एक बात यहां पर मैं आपकी तवज्जो को मबजूल कराऊं, मकाम महमूद का वादा करने से पहले महबूब को भी एक बात कही। अल्लाह ताला महबूब से कहता है, व मिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतन लक। वाह वाह, क्या बात, तो करें, क्या बात है, सुभान अल्लाह। इससे इबादत की अहमियत पता, जिसके चेहरे को देखना इतनी बड़ी इबादत है कि जिसका चेहरा इंसान को सहाबी बना देता है। क्या बात है, उसको कहा जा रहा है, व मिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतन लक। ऐ हबीब, रात के वक्त आप तहज्जुद को अदा करें, फिर इनाम क्या मिलेगा? असा अन यबअसक रब्बुका मक़ामम महमूदा, ताकि अल्लाह सुभान अल्लाह। महबूब अल्लाह ने बगैर इबादत के महबूब को यूं ही सब कुछ दिया। इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत उनको अता की। लेकिन यहां हमारी तालीम और तरबियत के लिए कि महबूब को मकाम महमूद देने से पहले कहा आप रात को तहज्जुद अदा करें। इसीलिए उम्मत पर तहज्जुद की नमाज नफल है और अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम पर तहज्जुद फर्ज थी, हुजूर पर तहज्जुद। इससे इसका भी इजाला होता है। जो कहते हैं कि हम अल्लाह तक पहुंच गए, अब हमें इबादत की जरूरत नहीं है, उनको पता होना चाहिए जो जितना पहुंचा हुआ होगा उसको उतना ज्यादा इबादत की जरूरत होगी, जो जितना मुकर्रब होगा। इसलिए कि सब बंदे हैं, उन पर 5 वक्त की है, और जो बंदे खास है उस पर 6 वक्त की है। तो पता चला जो जितना खास होता है उसको उतना ज्यादा बारियाबी का शरफ अता किया जाता है, उसको उतना ज्यादा बारियाबी का शरफ अता किया जाता है। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की बात चल रही थी। एक रिवायत को मैं अपने अल्फाज के जामे में पेश कर रहा हूं, दिल के कानों से सुनना। रिवायत याद आ गई इसलिए पेश की जा रही है। इस्लाम का इब्तिदाई दौर है मदीनतुल मुनव्वरा में। अभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुजूर के असहाब मदीने मुनव्वरा आए हैं, और हालात इतने दिगरगू हैं कि सहाबा किराम को कई कई दिन तक के खाना मुयस्सर नहीं है। यह भी तारीख है इस्लाम की कि जिनके सदक़े में अब पूरी उम्मत खा रही है, उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी को बहुत मुशक्क़त में गुजारा, हत्ता कि उन्हें रात के वक्त खाना भी नसीब न होता था और वो पानी पी करके ज़िंदगी गुजार लेते थे। और हुजूर के घर का हाल तो और भी अलग अंदाज का था, निराले अंदाज का था कि उम्मुल मोमिनीन कहती है, एक चांद तुलू होकर के गुरूब हो जाता
اور پورا مہینہ حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلتا. اللہ اکبر. پھر دوسرا مہینہ آتا اور وہ بھی گزر جاتا اور حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلتا. اور تیسرا مہینہ بھی آتا اور 3 مہینے ہو جاتے حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلتا. تو پھر پوچھا کہ گزارا کس پر ہوتا تھا؟ تو ام المومنین کہتی ہے قالت اسودین، 2 کالی چیزوں پر ہم گزارا کرتے، کھجور اور پانی. واہ واہ سبحان اللہ سبحان. یہاں پر جو لوگ سائنس پڑھتے پڑھاتے ہیں ان کی معلومات میں اضافہ تو نہیں کر سکتے، لیکن اتنا ضرور کہہ سکیں گے کہ اسی لیے امام اہل سنت سید اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ پانی کا رنگ کیسا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ پانی کا رنگ کالا ہے. اور دلیل میں انہوں نے یہی حدیث پیش کی کہ پانی کا رنگ کالا ہے، کیونکہ جب اتنی بڑی محققہ، اتنی بڑی فقیہہ، حضور کی ڈائریکٹ جسے شاگردہ ہونے کا شرف حاصل ہے، جب انہوں نے پانی کو کالا کہہ دیا تو پھر اسی لیے امام نے جو ہے پانی کو کالے رنگ کا اس حدیث کی روشنی میں پیش کیا. والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. وہ سوے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خوار پھرتے ہیں. جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں. رکھیے جیسے ہیں خانہ زاد ہیں ہم، مول کے عیب دار پھرتے ہیں. لاکھوں قدسی ہے کار خدمت پر، لاکھوں گرد مزار پھرتے ہیں. ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. آہ کل عیش تو کیے ہم نے، آج وہ بے قرار پھرتے ہیں. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں. آج کی یہ محفل اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، جس محفل کی سرپرستی آبرو خاندان برکات حضور تاج المشائخ سیدی و سندی آقائے نعمت حضور سیدی امین ملت مدظ اللہ العالی فرما رہے ہیں. اور انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں ہم حضرت کے رخ طابہ کی زیارت کرنے کا شرف حاصل کریں گے. ساتھ ہی ساتھ ولی عہد آستان عالیہ ماہرہ مطہرہ حضور سیدی امان ملت حضرت بھی انشاءاللہ تشریف لانے والے ہیں. میں دعا کرتا ہوں کہ اتنی خوبصورت محفل جو سجائی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالی یہاں کے تمام علماء کرام اور خوش عقیدہ مسلمانوں کو بہتر جزا اور بہتر صلہ عطا فرمائے. آمین. بالخصوص عزیز القدر شہر الوارث برکاتی اور ان کے تمام ساتھیوں کو، رفقا کو اللہ تعالیٰ اس خوبصورت سی محفل سجانے پر دونوں جہان میں بہترین صلہ عطا فرمائے. آمین آمین. جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، بڑی مشہور آیہ کریمہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ہر چیز کو عروج ہے، پھر اس کے بعد زوال ہے. بے شک. اس کا آغاز ہے، پھر اس کا انجام ہے. اس کی بقا ہے، پھر اس کی فنا ہے. پہلے وہ معدوم ہے، پھر موجود ہے، پھر معدوم ہے. بے شک. ہر چیز کے 3 ادوار ہیں. مثال کے طور پر روزانہ سورج طلوع ہوتا ہے مشرق سے، پھر شباب پر آتا ہے اور پھر زوال پذیر ہو جاتا ہے. بے شک. اور پھر لوگوں کی نگاہوں سے غروب ہو جاتا ہے. اسی طرح ہر پہلی شب کو چاند طلوع ہوتا ہے، ایک باریک سے ناخن کی قطرن کی طرح ہلال کی شکل میں، پھر وہ بدر کامل بنتا ہے اور پھر گھٹتے گھٹتے 28 تاریخ آنے تک وہ اپنا وجود لوگوں کی نگاہوں سے کھو دیتا ہے. ایک پھول صبح کے وقت مسکراتا ہے اور دوپہر تک مکمل شباب پر رہتا ہے اور شام ڈھلتے ڈھلتے پھر وہ مرجھا جاتا ہے. اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جس کی موجودگی محفلوں کی وہ زینت بنتا ہے، کسی کے تاج میں سجتا ہے، کسی کے امامے میں لگتا ہے، کسی کے گلے میں آتا ہے، پھر وہ مرجھا کر لوگوں کے قدموں میں پامال بھی ہوتا ہے. یہ دنیا ہے. دنیا عروج و زوال کا نام ہے. حضور سیدی محدث اعظم کچوچوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ایک شعر میں کہا تھا، ہر کمالے را زوالو، ہر زوالے را کمال، کہ ہر کمال کو زوال ہے
اور ہر زوال کو کمال ہے۔ بے شک۔ اسی طرح انسان کی زندگی بھی ہے، جب آپ سب کو دیکھتے ہیں کہ ہر ایک کی زندگی میں عروج و زوال لگا ہوا ہے، ابتدا اور انتہا ہے، ایک ذات ہے خالق لم یزل ذات، اللہ اکبر، جس کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ جس کی کوئی انتہا ہے، بے شک۔ نہ اللہ اکبر جس کی کوئی شروعات ہے نہ جس کا کوئی اینڈ ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، بے اس شک۔ کے علاوہ کوئی اور نہیں، سب کے لیے یہ ہے، آغاز ہے، عروج ہے، پھر زوال ہے، اللہ اکبر۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ہم بھی پیدا ہوئے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد ایک دن پھر آئے گا، ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، بے شک۔ یعنی کہ آغاز ہے تو انجام بھی ہے، لیکن اتنا یاد رکھیں ابتدا اور انتہا کے درمیان ایک بیچ کی کیفیت ہوتی ہے جس کو عالم شباب کہتے ہیں۔ ہر ایک کا عالم شباب بہت خوبصورت ہے، ہر ایک کا عالم شباب بڑا حسین ہے، جس کو آپ اور ہم جوانی سے تعبیر کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں جوانی کی اہمیت ہے، ویسے اللہ کے یہاں ہم سے زیادہ جوانی کی اہمیت اللہ کے یہاں ہے۔ اللہ کے یہاں جوانی کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے کہ اللہ کے یہاں ہر چیز کے درمیان کو بہت پسند کیا جاتا ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو بہت کمزور سا ہوتا ہے، اس کے پاس قوت نہیں ہوتی، اس کے پاس طاقت نہیں ہوتی، اس کے پاس ہمت نہیں ہوتی، وہ چلنے کے قابل نہیں ہوتا، وہ کسی کا محتاج ہوتا ہے، دودھ پلانے کے حوالے سے کسی کا محتاج، نہلانے کے حوالے سے کسی کا محتاج، چلانے کے حوالے سے کسی کا محتاج۔ لیکن جب انسان بوڑھا ہوتا ہے پھر اسی کیفیت پہ لوٹ آتا ہے، جیسے بچپنے میں محتاج تھا، قدم قدم پر محتاج تھا، ویسے ہی وہ بوڑھا میں بھی اکثر محتاج ہوتا ہے۔ فرق یہ ہے ہاتھ بدل جاتے ہیں، فرق یہ ہے انداز بدل جاتے ہیں، فرق یہ ہے نام بدل جاتے ہیں۔ پہلے محتاج تھا ماں باپ کا، بعد میں محتاج ہوتا ہے اولاد کا، لیکن محتاجی تو ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، انسان کتنا محتاج ہے، ذرا توجہ سے گفتگو سننا۔ اللہ اکبر، کتنا گھمنڈ کرتا ہے انسان اپنی طاقت پر، کتنا گھمنڈ کرتا ہے انسان اپنی قوت پر، کتنا گھمنڈ کرتا ہے انسان اپنے بازوؤں کی قوت پر، لیکن گھمنڈ کرنے والوں انسان محتاج کتنا ہے۔ جب پیدا ہوا تھا تو بھی غسل کرنے کے قابل نہ تھا، کسی اور نے غسل دے کر کے پاک کیا، اور جب مر جاتا ہے تو بھی غسل کرنے کے قابل نہیں ہوتا، کوئی اور غسل دے کر کے پاک کرتا ہے۔ اندازہ تو فرمائے، جھولے میں اٹھا کر بھی کوئی اور ڈالتا ہے اور لحد میں اٹھا کر بھی کوئی اور ڈالتا ہے۔ اے انسان، تجھے تکبر کرنے کا حق کیا ہے؟ تجھے تکبر کرنے اور گھمنڈ کرنے کا کیا حق ہے؟ تکبر تو ایک ہی ذات کو زیبا ہے جو اللہ کی ذات ہے، جو خلاق کائنات ہے، جو زمین اور آسمان کا خالق ہے۔ اللہ اکبر، اندازہ تو فرمائے ہم کیوں گھمنڈ کرتے ہیں، ہم کیوں تکبر کرتے ہیں؟ تو یاد رکھیے، جوانی بہت خوبصورت چیز کا نام ہے، بڑھاپا بھی مجبور، بچپنا بھی مجبور، لیکن انسان جب جوان ہوتا ہے وہ مجبور نہیں ہوتا، بلکہ اللہ جوانی میں اس کو حسن بھی دیتا ہے، جوانی میں اس کو طاقت بھی دیتا ہے، جوانی میں اس کو قوت بھی دیتا ہے۔ اسی لیے جب جوانی میں سب کچھ دیا، کسی مفکر نے کہا تھا جب انسان بچہ ہوتا ہے تو اس کی پوری طاقت اس کے پیروں میں ہوتی ہے، اس لیے بچے بھاگ دوڑ زیادہ کرتے ہیں کیونکہ پیروں میں طاقت بہت ہوتی۔ جتنا بچے بھاگتے ہیں، اگر ہم بھاگتے پھرے تو ہم لوگ سو نہ سکیں، لیکن بچے بہت تیزی سے بھاگتے ہیں کیونکہ بچپنے میں پوری طاقت اللہ پیروں میں دیتا ہے، اور بڑھاپے میں پوری طاقت اللہ زبان میں سمیٹ دیتا ہے۔ اس لیے بوڑھے بولتے زیادہ ہیں، بچے بھاگتے زیادہ ہیں، لیکن اللہ اکبر، جب انسان جوان ہوتا ہے تو سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک اس کے پورے وجود میں طاقت یکساں ہوتی ہے۔ اگر جوان چاہیں تو جوان انقلاب پیدا کر سکتا ہے، اگر جوان چاہیں تو دریاؤں میں راستے بنا سکتا ہے، اگر جوان چاہیں تو پہاڑوں کے سینوں کو کاٹ کر کے راستے بنا سکتا ہے۔ جوانی میں طاقت ہوتی ہے، جوانی میں ترقی کی جو ہے وہ اللہ رب العزت اس کو مواقع عطا کرتا ہے، اس لیے خاص جوانی کے لیے کہا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ تفسیری ترجمے کے مطابق مفہوم یہ بیان کیا گیا، اس لیے کہ علماء جانتے ہیں ایک ایک آیت کے کئی اقوال اس کے بارے میں بیان کیے گئے ہیں، اور ایک ایک آیت کے کئی مفاہیم بیان کیے گئے ہیں، کئی معنی بیان کیے گئے ہیں۔ امام عبدالوہاب شعرانی تو یہاں تک فرماتے ہیں قرآن کی ایک ایک آیت کی 70 ہزار تفسیریں بیان کی گئی ہے، اور یہ ظاہری تفسیر ہے، یہ پڑھے لکھے لوگوں کا شہر ہے۔ اتنا کہہ دوں، جب غالب اور اقبال کے کلام کے اتنے معنی ہیں تو جب مخلوق کے کلام کے اتنے معنی ہیں تو خالق کے کلام کی معنویت کا عالم کیا ہوگا، اس کی گہرائی کا عالم کیا ہوگا۔ ہر پروفیسر اپنے انداز میں اقبال اور غالب کے اشعار کی تشریح کرتا ہے۔ اللہ اکبر، جب اللہ اس قدر زوال پذیر دور میں علم کے حوالے سے یہ معنی کیا ہے تو اللہ اکبر، پھر مولا علی کے کلام کو کون کرے، مصطفیٰ جان رحمت کے کلام کی شان کا اندازہ کون کرے۔ میرے امام نے تو کلام رسول کے لیے کہا فصحا عرب کے بڑے بڑے میرے آگے یوں ہے ڈبے بچے، کوئی جانے منہ میں
زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت کام کریں۔ جب مخلوق کے کلام کی معنویت کا یہ عالم ہے تو خالق کے کلام کی معنویت کا عالم کیا ہوگا؟ تو قرآن کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ قیامت کے دن اللہ تم سے تمہاری جوانی کے بارے میں سوال کرے گا۔ اللہ، حضور تاج المشائخ اور حضور امان ملت کا استقبال کر لیں۔ سارے لوگ اپنی جگہ پر رہیں، صرف والنٹیئر حضرات سارے لوگ اپنی جگہ پر وہیں کے وہیں بیٹھے رہیں آپ لوگ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، برکاتی دولہ حضور امین ملت، حضور امین ملت، تاج المشائخ، فیضان غوث العظم، فیضان مہرالہ، فیضان مہرالہ، فیضان مہرالہ، برکاتی دولہ، برکاتی دولہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، فیضان برکات، فیضان غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ راستے میں سے ہٹ جائے بھائی سب لوگ، مسافہ کرنے نا، مسافہ نہ کرے لوگ، تشریف رکھیں آپ لوگ، تشریف رکھ بیٹھ جائیں۔ سبھی حضرات اپنی اپنی جگہ پر برائے مہربانی بیٹھ جائیں اور برکاتی دولہ کی زیارت کریں اور دور سے ہی زیارت کریں۔ ہم سب کو، ہماری نگاہ پریشاں کو جن ہستیوں کا انتظار تھا وہ ہماری محفل میں حضور سیدی و سندی آقائی و مولائی آبرو خاندان برکات، امین طریقت، امین قادریت، حضور امین ملت سیدی سرکار امین میاں صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ زیب سجادہ آستان عالیہ ماریرہ مطہرہ حضور ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، ہم سب کے مرشد اور ساتھ ہی ساتھ شہزادہ والا تبار حضور امان ملت سیدی امان میاں صاحب قبلہ بھی تشریف فرما ہے۔ اب اگر آپ بلند آواز سے درود شریف پڑھنے تو میں اپنے عنوان کی طرف گفتگو شروع کروں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد صلی اللہ علی النبی المی و آلہ و اصحابہ و امہ و ابیہ و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ ایک بار آپ سب بلند آواز سے اور درود شریف پڑھیں۔ صلی اللہ علی النبی المی و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیکہ یا جد الحسن والحسین۔ طاقت اللہ کو پسند ہے ایک بار پھر سب مل کر 3 بار درود شریف ہو جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادر الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم و امتہ الکریمہ یا اکرم الاکرمین و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ اب میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں جہاں سے میں نے چھوڑا تھا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جوانی بہت پسند ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے خاص طور پہ فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ قیامت کے دن تم سے اللہ نعیم کے بارے میں پوچھے گا۔ مفسرین اس طرف گئے ہیں اس مختلف اقوال کو بیان کرتے ہوئے کہ نعیم سے مراد یہاں جوانی بھی ہے۔ اللہ خاص طور پر قیامت کے دن تمہاری جوانی سے متعلق تم سے پوچھے گا، جوانی کے دن کیسے گزارے، جوانی کی راتیں کیسے گزاری، جوانی میں کام کیا کیے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے ذرا تصور کریں، اللہ اکبر، جب وہ دانا، وہ قادر و قیوم جس کی بارگاہ میں انبیاء بھی نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، سید الانبیاء کے سوا ہر نبی کی زبان پر نفسی نفسی ہوگا، جب وہ ہم سے ہماری جوانی کے بارے میں سوال کرے گا تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ذرا تصور میں لائیے، اپنی راتیں ہم کہاں گزارتے ہیں، اپنے دن ہم کہاں
کہاں گزارتے ہیں، ہم لقمہ کون سا کھاتے ہیں، ہم گفتگو کیا کرتے ہیں، ذرا تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بہت سارے لوگوں کے دل و دماغ کے اندر یہ خبط ہے، ارے مولانا اللہ تو رحیم و کریم ہے، وہ ہمیں بخش دے گا۔ بے شک اللہ رحیم و کریم ہے، خدا کے رحیم و کریم ہونے میں شک کیا ہے، مگر وہی اللہ قہار و جبار بھی ہے۔ وہ ارشاد فرماتا ہے، ایحسب الانسان ان یترک سدی، کہ انسان یہ تصور کرتا ہے اللہ اس سے حساب نہیں لے گا، ضرور حساب لے گا۔ ارشاد فرماتا ہے، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ ایک ذرے کے برابر اگر تم نے نیکی کی ہوگی، ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی، اللہ اس کو بھی دکھائے گا۔ ذرے کے برابر جرم کیا ہوگا، اللہ اس کو بھی دکھائے گا۔ ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ ذرہ اس لیے ذرہ برابر بھی نیکی کرنے کا موقع ملے تو چھوڑو مت۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تو ذرہ برابر نیکی کا بھی صلہ دینے کا وعدہ کر رہا ہے، بے شک بے شک، اور اس کا اعلان ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے دروازے پر ایک فقیر کھڑا تھا، ام المومنین نے اس کو کھجور کا آدھا ٹکڑا دیا، پوری کھجور بھی نہ دے سکی، آدھا ٹکڑا دیا۔ تو لوگوں نے پوچھا، امی جان آپ نے آدھی کھجور دی ہے، کیا اس کا بھی صلہ ملے گا؟ فرماتی ہے کیوں نہیں ملے گا، کیونکہ ارشاد ہوتا ہے، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ذرے برابر بھی کوئی نیکی کرے اللہ اس کا بھی صلہ دے گا۔ یہ کھجور ایک ذرہ نہیں ہے، اس میں تو کروڑوں ذرات کا مجموعہ ہے، جو ذرے کا صلہ دے گا وہ آدھی کھجور کا صلہ کیوں نہیں دے گا؟ لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے، اللہ اکبر، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر ایک ذرے برابر جرم کیا ہوگا، ذرے برابر پاپ کیا ہوگا، اس بارے میں بھی تم سے پوچھا جائے گا، وہ بھی تمہیں بتایا جائے گا۔ کسی بہت بڑے مفکر نے کہا تھا، کسی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر کبھی مت چھوڑو، کیونکہ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے، اور کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر مت کرو، اس لیے کہ پہاڑوں سے ٹھوکر نہیں لگتی بلکہ چھوٹے چھوٹے پتھروں سے ٹھوکر لگتی ہے۔ ہو سکتا ہے چھوٹے گناہ کی وجہ سے ہی ہماری پکڑ ہو جائے۔ میری قوم کے جوانوں، تھوڑا اپنی راتوں کو دیکھو، اپنے دنوں کو دیکھو، ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، موج ہے، مستیاں ہیں، گندگی ہے، گانے ہیں، گندی فلمیں ہیں، راتیں کہاں گزار رہے ہو؟ ایک دن اس مولا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو کریں، بے باکی کا حال یہ ہے، زندگی میں نماز نہیں ہے، زندگی میں عبادت نہیں ہے، زندگی میں سچ بولنا نہیں ہے، زندگی میں تقویٰ نہیں ہے۔ آخرت کو بھول کر دنیا میں ڈوب کر جنت کا خواب دیکھنے والوں، کبھی غور بھی کیا، جو جتنا بڑا تھا وہ اللہ سے اتنا ڈرتا تھا، جو جتنا اللہ کا مقرب تھا وہ اتنا زیادہ اللہ سے ڈرتا تھا۔ اللہ کے رسول مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ اس کائنات میں اللہ سے ڈرنے والا کوئی نہیں ہے، نہ ان سے پہلے کوئی اتنا ڈرنے والا، نہ ان کے بعد کوئی اتنا ڈرنے والا۔ اگر آپ حضرات تھوڑی توجہ کریں، توجہ تو آپ کر ہی رہے ہیں، لیکن مجھے ایک بات یاد آئی، ہم حساب سے بے خوف ہیں، حساب سے بے خوف ہیں۔ ہم سے اللہ تو جنت میں ڈال دے گا، اور ہم جیسے کچھ بے باک لوگ بشکل وائز بھی آپ کے جان کے دشمن بنے ہیں کہ ہم لوگ تو اسٹیجوں سے تمہیں جنت بانٹتے ہیں، مفت کی جنت، اور آپ لوگ بھی خواب خرگوش میں ہیں، فجر نہ پڑھو اور جنت، کیونکہ ہم عاشق رسول ہیں۔ اور عشق مصطفیٰ تو اتنا سستا ہو گیا آج کہ جس کو دیکھو وہ عاشق رسول بنا رہے، اللہ کرے ہو، لیکن کسی چیز کا ایک معیار ہوتا ہے۔ صاحب قوت القلوب شیخ ابو طالب مکی رحمت اللہ علیہ حدیث لکھتے ہیں، یہ صوفیہ کے نزدیک، صوفیہ سے پوچھئے کہ قوت القلوب وہ کتاب ہے جس کا وجود کشف المحجوب سے بھی پہلے ہے، اور صوفیہ کے نزدیک اس کتاب کی اہمیت کو سب جانتے ہیں، مجھے کوئی تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صاحب قوت القلوب شیخ ابو طالب مکی رحمت اللہ علیہ حدیث لکھتے ہیں، حدیث رسول، کاش کہ میرے جوان دل کے کانوں سے سن لے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے، یعنی عشق رسول کا جو دعویٰ کرے اور پوری رات سوتا رہے، میں محمد الرسول اللہ اعلان کرتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، اس لیے کہ وہ پوری رات سو رہا ہے، کیونکہ جو عاشق رسول ہوگا وہ پوری رات کبھی سو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ راتوں کو اٹھے گا، درود شریف پڑھے گا، راتوں کو تلاوت قرآن کرے گا، راتوں کو وہ نمازیں پڑھے گا۔ جب سب سو جائیں گے تو اس کی راتیں اللہ کے سجدوں سے آباد ہوگی، اللہ کی عبادت سے آباد ہوگی، آنسوؤں سے آباد ہوگی، وہ رات کو سو نہیں سکتا۔ جو پوری رات سو، یہ نہیں کہتا کہ نہ سوئے، سونا ہے، لیکن عاشق پوری رات نہیں سو سکتا۔ عاشقوں کی فہرست بنائیے،
کوئی ایک عاشق رسول بتائیے جو پوری رات سوتا ہو. کیا بات کیا بات. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جو پوری رات سو جائے وہ عاشق رسول نہیں ہو سکتا, وہ جھوٹا ہے. حضور کی بات مانے کہ اپنے نفس کی بات مانے؟ حضور اس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم, دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم. عشق مصطفیٰ اتنا آسان تھا کہ صرف جلوس کے لیے جھنڈیاں لگانے سے عشق مصطفیٰ کی سند مل جاتی, صرف قمقمے لگانے سے عشق مصطفیٰ کی سند مل جاتی. میرے عزیز, جھنڈیاں لگانا ہمارے مسلک کی شناخت ہے, ہم اس سے کبھی رک نہیں سکتے. مصطفیٰ جان رحمت کی آمد پر قمقمے لگانا ہمارے مسلک کی شناخت ہے, ہم اس سے رک نہیں سکتے. لیکن اتنا ضرور کہنا چاہوں گا, عشق مصطفیٰ اتنا ہی سستا ہوتا تو حضرت سیدنا امیر حمزہ کا کلیجہ کیوں چبایا جاتا, خالد ابن ولید کے وجود کو چھلنی چھلنی کیوں کیا جاتا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں, پہلی رات کا دولہا مصطفیٰ جان رحمت کی ندا پر پہلی رات کی دلہن کو چھوڑ کر کے جام شہادت نوش کرنے کے لیے جا رہا ہے. اور عاشق کا مقام تو دیکھیں, عاشق کے لیے قانون بدل دیے جاتے ہیں. کیا بات ہے کیا بات ہے. عاشق کے لیے قانون, یہاں آپ جانتے ہیں علماء بھی موجود ہیں, اور ہماری خوش نصیبی تو یہ ہے کہ علماء کے ساتھ اس مسند کا سجادہ موجود ہے کیا بات. جہاں صوفیہ اور علماء عقیدتوں کی نیاز پیش کرنے کے لیے آتے ہیں, بے شک. جہاں شیخ المشائخ حضور اشرفی میاں جیسا صوفی بھی سرخمیدہ ہے, اور جہاں 108 علوم و فنون کا ماہر مجدد بھی سرخمیدہ ہے. کیا بات. اس مسلک کا سجادہ نشین ہمارے درمیان موجود ہے. علی گڑھ والوں کتنے خوش نصیب ہو کہ تم اس کے پڑوس اور جوار میں رہتے ہو, جو بیٹا ہے شاہ برکت اللہ کا, جو بیٹا ہے حمزہ مہروی کا, جو اس مسلک کا سجادہ نشین ہے, جس کی گلیوں میں بڑے بڑے چلنے کے لیے ان کے کلیجے کانپا کرتے تھے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان برکات. اس لیے میں بڑی ذمہ داری سے بات عرض کرنا چاہتا ہوں, عاشق بن جاؤ تو تمہارے لیے قانون بدل دیے جائیں. کوئی عاشق تو بنے, سب اہل علم جانتے ہیں جہاں جنبی ہوگا یعنی جس پر غسل جنابت فرض ہوگا وہاں رحمت کے فرشتے نہیں ہوں گے. یہ ساری دنیا جانتی ہے, اس میں کسی مسلک کا اختلاف نہیں, کسی مکتبہ فکر کا اختلاف نہیں. یہ حدیث صحیح ستہ میں موجود ہے کہ جہاں جنبی اور کتا ہو یعنی غسل جنابت جس پہ فرض ہو اور کتا ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں ہوں گے. یہ سب کو معلوم ہے. لیکن اب عاشق کا مقام دیکھیں, عاشق جہاں جنبی ہو وہاں فرشتے رحمت کے نہیں ہیں. اور حنظلہ ایسا عاشق رسول کیا بات کہ ہے. جس کے غسل جنابت کو فرشتے ادا کر رہے ہیں. سبحان اللہ. ارے جہاں جنبی وہاں فرشتہ نہیں, کیا اور بات. جہاں فرشتہ وہاں جنبی نہیں. لیکن آخر یہ کیسا غسل جنابت والا ہے جس کے غسل جنابت کو فرشتے ادا کرتے نظر آ رہے ہیں. تو گویا کہ بتا دیا گیا, سچا عاشق بن جا, تیرے لیے قانون تبدیل کر دیا جائے. اللہ. مگر افسوس مگر افسوس ہم نے تو صرف عشق کی باتیں کی ہیں, ہم نے عشق کی وادی میں قدم کب رکھا ہے. اور ایک بات یہ بھی بتا دوں, جو مسجد کے زینے پہ قدم رکھنے کی ہمت نہیں کرتا اسے عشق کے میدان میں قدم رکھنے کا حق کس نے دیا؟ واہ واہ کیا بات ہے. سبحان اللہ. اس لیے کہ جو اتنا کمزور حوصلے کا ہو کہ جو مسجد کے زینے پہ نہیں آ سکتا وہ عشق کے راستے پہ قدم کیسے. حضرت شاہ نیاز بے نیاز کا بڑا خوبصورت سا شعر ہے, بڑے مزے میں کہتے ہیں بل حوث پاؤں نہ رکھیو اس راہ کے بیچ. کیا بات ہے. واہ بل حوث. نفس کے غلاموں یہ تمہارا مقام ہی نہیں ہے. جو نیل قربان نہیں کر سکتے یار کے لیے اس کا کام ہی نہیں ہے. یہاں تو پہلی رات کی دلہن چھوڑنے والوں کی جگہ ہے, یہاں تو علی اصغر جیسا شہزادہ لٹانے والوں کی جگہ ہے, یہاں تو علی اکبر جیسے شہزادے کی جوانی لٹانے والوں کی جگہ ہے, یہاں تو گھر اور کنبہ لٹا کر بھی یار کی طرف سوالیہ نشانوں سے دیکھنے والوں کا مقام ہے. بلحوث پاؤں نہ رکھیو اس راہ کے بیچ, کوچے عشق ہے یہ رہ گزرے عام نہیں. واہ واہ کیا بات. کوچے عشق ہے یہ رہ گزرے عام نہیں. تو صاحب قوت القلوب حدیث لائے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو پوری رات سوتا رہے وہ میرا عاشق نہیں. میں نہیں کہہ, مجھے تو کوئی حق ہی نہیں, اس لیے کہ میں سب سے آخری درجے کے عاشقوں میں بھی میرا نام آ جائے تو میری معراج ہے. لیکن میرے بھائیوں ذرا توجہ تو کرو نا, اگر ہم عاشق رسول ہیں تو ہمارے موبائل کے اسکرین پر ہیرو کی تصویر کیوں ہے؟ اگر ہم عاشق رسول ہیں تو ہمارے گھروں میں اسلام کیوں نہیں ہے؟ بھئی ملک میں کسی ملک میں اسلام نافذ کرنے کے لیے بڑی مشکلیں ہیں, لیکن آپ کے گھر کے بادشاہ تو آپ خود ہیں.
تو آپ کے گھر میں اسلام کیوں؟ اگر آپ عاشق رسول ہے تو گھر میں اسلام نافذ کرنے سے کس نے روکا؟ زمینوں پر اسلام نافذ کرنے سے رکاوٹ ہے، ملکوں میں اسلام نافذ کرنے سے رکاوٹ ہے، گھر میں اسلام نافذ کرنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ کیا ہمارے گھروں میں اسلام ہے؟ اگر اسلام ہے تو پھر ہمارے گھر کے بچے فجر میں سو کیوں رہے؟ اور اگر ہمارے گھر میں بچے فجر میں سو رہے، میں اکیلا فجر پڑھتا ہوں اور میری بیوی فجر نہیں پڑھتی، تو میرا فجر پڑھنا مجھے مکمل فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ قیامت کے دن اللہ پوچھے گا تو تو فجر میں اٹھا تھا، بیوی کو کیوں نہیں اٹھایا تھا؟ اور اگر ماں باپ فجر پڑھتے ہیں اور بچے فجر نہیں پڑھتے تو اللہ فرمائے گا تم تو فجر میں اٹھے تھے، اپنے بچوں کو کیوں نہیں اٹھے؟ کیونکہ کلکم رائی وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص حاکم ہے، نگہبان ہے، ذمہ دار ہے، رائی ہے، اور ہر انسان سے اس کے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بے شک آپ کہیں گے شفقتیں اٹھانے نے کتنی سردی ہے علی گڑھ میں کہ ہم 6 بجے اپنے بچے کو فجر میں کیسے اٹھائیں؟ بڑی معذرت کے ساتھ، اگر آپ فجر میں نہیں اٹھاتے تو اسکول جانے کے لیے آپ کیسے اٹھا دیتے ہیں؟ کیونکہ اسکول نہیں جائے گا تو اس کی دنیا خراب ہوگی، اس کی دنیا سنوارنے کے لیے آپ اس کو اٹھا سکتے ہیں، تو اس کی آخرت سنوارنے کے لیے کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ بے شک آپ اسکول بھی پڑھائیے، کیونکہ ہمارا مذہب تو وہ ہے کہ دین اور دنیا تو لوگوں نے تقسیم کیا، ہمارے یہاں تو ساری تعلیم صرف دین ہی دین ہے، ہر علم کے سوتے قرآن سے پھوٹتے ہیں، بے شک ہر علم کی بنیاد کو قرآن فراہم کرتا ہے، تمام علوم کے سرچشمے قرآن مقدس سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ لیکن میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہمارے گھر میں اسلام کہاں ہے؟ اگر ہمارے گھر میں اسلام ہے تو ہماری بیٹیاں آدھی آستین کے کپڑے کیوں پہن رہی ہے؟ اگر ہمارے گھر میں اسلام ہے تو ہماری بچیاں پتلے پتلے اور باریک باریک لباس پہن کر کے گھر کے باہر کیوں جا رہی ہے؟ ہم تو سیدہ فاطمہ الزہرا کے نام پہ نعرے لگاتے ہیں، لیکن کیا کردار فاطمی بھی ہمارے گھر میں موجود ہے؟ اگر مولانا آ جائے تو ہماری بیویاں دوپٹہ اوڑھ لیتی ہے، مولانا دیکھ رہے ہیں تو بیویاں دوپٹہ اوڑھتی ہے، مولا دیکھ رہا ہے تو ہمارے گھر کی عورتیں بغیر دوپٹے کے کیسے ہیں؟ ہمیں مولانا کا تو خیال ہے، مولا کا خیال کب کیا جائے گا؟ کیا بات ہے، بے شک کیا ہمیں جنت مولانا سے لینا ہے یا مولا سے لینا ہے؟ مولانا دیکھ رہا ہو، پروفیسر دیکھ رہا ہو، میں تو حیران ہوں، اگر اپنے جیسا کوئی انسان دیکھے تو ہم اس کے سامنے بڑا لقمہ نہیں کھاتے، اور اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے، کیا کرپشن نہیں کرتے اس کے دیکھتے ہوئے؟ باپ دیکھ رہا ہو تو سگریٹ نہیں پیتے، اللہ دیکھ رہا ہے پھر بھی زنا کے اڈوں تک جاتے۔ اللہ تو اللہ پاک اپنے بندوں سے خود شکایت کر رہا، وما قدر اللہ حق قدری، کہ تم نے میری وہ قدر ہی نہیں کی۔ آج بہت افسوس کے ساتھ اگر اس آیت کو دل و دماغ میں کوئی اتار لے، میری قوم کے جوانوں، آپ کہتے ہو ہماری قدر نہیں کی جاتی، ہماری عزت نہیں کی۔ جو قوم اپنے رب کی قدر نہ کرے وہ قوم قدر کی نگاہوں سے کب دیکھی جائے گی؟ جو قوم اپنے رب کی قدر نہ کرے، باپ کی قدر ہے، استاد کی قدر ہے، حتیٰ کہ پوائنٹ پولیس کی قدر ہے۔ اگر پوائنٹ پولیس اگر وہاں پر کھڑا ہو تو بغیر ہیلمٹ کے آپ سگنل سے گزرنے کو تیار نہیں، کیونکہ چالان کٹ جائے گا اور آپ پر جو ہے وہ پینلٹی لگ جائے گی۔ سوچئے تو صحیح، 2000 بچانے کے لیے آپ ملک کے قانون کے پابند ہو گئے، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے قدرت کے قانون کی پابندی کب کرو گے؟ اور ورنہ یاد رکھنا، میرا اللہ بڑا غیور ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ کریم بھی ہے، مگر غیور بھی ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا، جو جتنا اللہ کا قریبی ہوگا وہ اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اس کے دل میں اللہ کا اتنا خوف ہوگا، اللہ کے حوالے سے اس کے دل میں اتنی خشیت ہوگی۔ سنیے حضور اللہ سے کتنا ڈرتے تھے، ہم نہیں ڈرتے، جو ہمیں ڈرنے کا حق ہے۔ ہم تو جنت کے ٹھیکیدار آرام سے بیٹھے ہوئے، ہم جنت میں، حالانکہ قرآن کہہ چکا ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، نیکوں کے لیے جنت ہے، مجرموں کے لیے جہنم ہے۔ بے شک بھائی کتنی تعویلات کرو گے؟ تعویل پر کیا دین سے نکل جاؤ گے باہر؟ قرآن کہہ رہا ہے فسق و فجور کرو گے تو جہنم کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضور سید المعصومین ہو کر اللہ کو جواب دینے سے ڈرتے، حالانکہ قیامت کے دن حضور سے کچھ پوچھا نہیں جانا ہے۔ انہیں مالک جنت بنایا، صاحب کوثر بنایا، ان کے ساتھ وعدہ کیا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ہم آپ کو مقام محمود عطا کریں۔ لیکن ایک بات یہاں پر میں آپ کی توجہ کو مبذول کراؤں، مقام محمود کا وعدہ کرنے سے پہلے محبوب کو بھی ایک بات کہی۔ اللہ تعالیٰ محبوب سے کہتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اس سے عبادت کی اہمیت پتا، جس کے چہرے کو دیکھنا اتنی بڑی عبادت ہے کہ جس کا چہرہ انسان کو صحابی بنا دیتا ہے، کیا بات ہے، اس کو کہا جا رہا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اے حبیب
ہیں پھر انعام کیا ملے گا؟ عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، تاکہ اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ محبوب اللہ نے بغیر عبادت کے محبوب کو یوں ہی سب کچھ دیا، انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت ان کو عطا کی، لیکن یہاں ہماری تعلیم اور تربیت کے لیے کہ محبوب کو مقام محمود دینے سے پہلے کہا آپ رات کو تہجد ادا کریں، اسی لیے امت پر تہجد کی نماز نفل ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام پر تہجد فرض تھی، حضور پر تہجد، اس سے اس کا بھی ازالہ ہوتا ہے۔ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تک پہنچ گئے اب ہمیں عبادت کی ضرورت نہیں ہے، ان کو پتہ ہونا چاہیے جو جتنا پہنچا ہوا ہوگا اس کو اتنا زیادہ عبادت کی ضرورت ہوگی، جو جتنا مقرب ہوگا، اس لیے کہ سب بندے ہیں ان پر 5 وقت کی ہے اور جو بندے خاص ہے اس پر 6 وقت کی ہے، تو پتہ چلا جو جتنا خاص ہوتا ہے اس کو اتنا زیادہ باریابی کا شرف عطا کیا جاتا ہے، اس کو اتنا زیادہ باریابی کا شرف عطا کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات چل رہی تھی، ایک روایت کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں، دل کے کانوں سے سننا، روایت یاد آ گئی اس لیے وہ پیش کی جا رہی ہے۔ اسلام کا ابتدائی دور ہے مدینہ المنورہ میں، ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور کے اصحاب مدینہ منورہ آئے ہیں اور حالات اتنے دیگرگوں ہیں کہ صحابہ کرام کو کئی دن تک کے کھانا میسر نہیں ہے۔ یہ بھی تاریخ اسلام کی کہ جن کے صدقے میں اب پوری امت کھا رہی ہے، ان لوگوں نے اپنی زندگی کو بہت مشقت میں گزارا، حتیٰ کہ انہیں رات کے وقت کھانا بھی نصیب نہ ہوتا تھا اور وہ پانی پی کر کے زندگی گزار لیتے تھے۔ اور حضور کے گھر کا حال تو اور بھی الگ انداز کا تھا، نرالے انداز کا تھا کہ ام المومنین کہتی ہے ایک چاند طلوع ہو کر کے غروب ہو جاتا اور پورا مہینہ حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، پھر دوسرا مہینہ آتا اور وہ بھی گزر جاتا اور حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، اور تیسرا مہینہ بھی آتا اور 3 مہینے ہو جاتے حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ تو پھر پوچھا کہ گزارا کس پر ہوتا تھا؟ تو ام المومنین کہتی ہے قالت اسودین، 2 کالی چیزوں پر ہم گزارا کرتے، کھجور اور پانی۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان۔ یہاں پر جو لوگ سائنس پڑھتے پڑھاتے ہیں ان کی معلومات میں اضافہ تو نہیں کر سکتے، لیکن اتنا ضرور کہہ سکیں گے کہ اسی لیے امام اہل سنت سید اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ پانی کا رنگ کیسا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ پانی کا رنگ کالا ہے، اور دلیل میں انہوں نے یہی حدیث پیش کی کہ پانی کا رنگ کالا ہے، کیونکہ جب اتنی بڑی محققہ، اتنی بڑی فقیہہ، حضور کی ڈائریکٹ جسے شاگردہ ہونے کا شرف حاصل ہے، جب انہوں نے پانی کو کالا کہہ دیا تو پھر اسی لیے امام نے جو ہے پانی کو کالے